سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی پوڈ کاسٹ کی شخصیت سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کے تعارف کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ تعلیم یافتہ انسان ہیں جو میں نے بتایا تھا، تو میں ان چند سیکنڈز میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی باتوں پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ شروعات آپ نے کی ایز این ایگریکلچر انجینئر، اس کے بعد آپ نے بالکل دوسرا راستہ لیا اور ایک استاد بنے۔ استاد بننے کے بعد آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئے، DHMS کیا اور پھر ہومیوپیتھی کی پریکٹس کی اور بڑا نام کمایا۔ لیکن آپ کی جو اصل شناخت آج ہے وہ ہے ایز اے کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ۔ آپ نے سائیکالوجی میں ڈگری حاصل کی اور آج کل آپ سائیکالوجی میں ہی PhD کر رہے ہیں۔ یعنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شاید وہ مجھ سے عمر میں چند سال بڑے ہوں گے، لیکن ابھی بھی ان کا شوق علم مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ تو سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکالوجی میں PhD کر رہے ہیں، اور آپ کی جو تخصیص ہے، جو تخصص ہے، وہ ہے سائیکالوجی آف ریلیجن۔ اس پر میں ان سے بالکل ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کروں گا انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا، تاکہ یہ جو ایک کہنا چاہیے مبہم ایک سورس آف نالج ہے وہ بھی میرے قائرین کے سامنے، میرے آڈینس کے سامنے آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جامی صاحب کے ساتھ ایک شاندار گفتگو۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں فراز صدیقی حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا ایک بڑی ہی ہماری کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب اور نئی شخصیت سے۔ جامی صاحب، ان کو میں نے دیکھا تھا اویس صاحب کی پوڈ کاسٹ پہ۔ مدلل لہجہ، دھیما ہو، صبر کے ساتھ سننا، باتیں کرنا مجھے بہت متاثر کیا۔ تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان کی کہانی سن کے تو واقعی میں حیران رہ گیا کہ سچ کی تلاش میں، سچ ڈھونڈنے کے لیے، مذہبی سچ ڈھونڈنے کے لیے کوئی انسان کتنے پاپڑ بیل سکتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بڑا ترم خان ہوں کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی اور یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن جامی صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ نہ صرف کتابی ہے بلکہ ان کا ایکسپیرینس پریکٹیکل بھی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست کہنا چاہیے رولر کوسٹر قسم کی رائڈ ہے۔ ساتھ رہیے گا، جمے رہیے گا اور کہنا چاہیے دل و جگر کو تھام کر سنیے گا۔ تو جامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا ڈاکٹر صاحب۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک مذہبی سچ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انسان کسی خدا کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، کسی مذہب کو دیکھتا ہے، تو اس کے نزدیک سچائی کیا ہونی چاہیے یا کس چیز کو سچ کہنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، مذہبی حساب سے اگر میں اپنا جو سفر ہے اس کو سامنے رکھ کے کہوں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک کہہ لیجیے لینس مل جاتا ہے یا ایک فریم آف ریفرنس مل جاتا ہے۔ آپ اس کے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، بالکل۔ اور اگر وہ آپ کو سچ لگتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سچ ہے، اگر نہیں لگتی سچ تو نہیں ہے۔ یعنی بڑی ایک پرسنلائزڈ قسم کی یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے کو سچ، حالانکہ کائنات تو یہی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ اسلام کے لینس سے دیکھ رہا ہے تو اسے سچ کچھ اور لگ رہا ہے۔ وہی بچہ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا، کائنات وہی ہے، اسے دیکھے گا، چونکہ اسے بتانے والے مختلف انداز سے بتائیں گے، فریم آف ریفرنس الگ ہوگا تو اس کا سچ مختلف ہو جائے گا۔ تو سادہ الفاظ میں اگر کہیں کہ مذہبی سچ ایک خاص فریم آف ریفرنس میں دیکھا گیا سچ ہوتا ہے، جو ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں۔ یعنی ریالٹی جو ہے، جو بھی حقیقت ہے وہ تو ایک ہوتی ہے، لیکن جو مذہب ہوتا ہے وہ اس پہ ایک فریم لگا دیتا ہے کہ یہ جی اسلامک بالکل، فریم ہے، یہ ہندو فریم ہے، اس سے پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جی بالکل، آپ کی جو پیدائش ہے وہ ایک مسلمان گھرانے کی ہے، جی بالکل۔ تو جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی، مطلب وہی 11 سال، 15 سال، 16 سال جب بھی، تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ وراثتی ہے یا وہ شعوری ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں اتفاق کہیے کہ اتنے زیادہ مذہبی گھر میں پیدا ہوا، یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، ویسے دنیاوی اعتبار سے بھی کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے تو انتہائی پڑھے لکھے۔ اچھا۔ اور جہاں تک میں پیچھے یعنی دیکھ سکتا ہوں کہ میرے دادا، میرے پردادا اور ان کے والد، یعنی 3 جنریشنز تک کا تو وہ ایسا ہے کہ اوڑھنا بچھونا ہی مذہب۔ تو اچھا۔ شاید اس وجہ سے میری آنکھ بڑی جلدی کھل گئی، کیونکہ میں جب یعنی صبح سویرے اٹھتا تھا
تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی. رات کو جب سوتا تھا قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے سوتا تھا. میری نانی اماں حافظہ تھیں. وہ میں اکثر و بیشتر یعنی بالکل بچپن میرا بہت قریب رہی نانی اماں ہمارے. تو قرآن سنتے سنتے سو جاتا تھا اور جب صبح آنکھ کھلتی تھی تو قرآن سنتے ہوئے آنکھ کھلتی تھی. تو میرا جو پہلا یوں کہ یہ کہ تو اس میں یعنی آپ کے ایک سوال کے ایک حصے کا جواب اس طرح سے آ جاتا ہے کہ ہمارے نام کے آگے یعنی مذہب کے خانے میں مسلمان یا ہندو یا سکھ یا یہودی یہ تو اس دن لکھ دیا جاتا ہے جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا تو ہے. یہ تو وراثت ہے, اس میں تو کوئی شعور والا چکر ہی نہیں ہے. اب میری ماں نے اپنے دودھ میں مجھے اسلام پلایا, اچھا. یعنی قرآن کی عقیدت ہے, نماز کے ساتھ ایک لگاؤ ہے, ایک ماحول ہے. اگر میں ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میری ماں گیتا شاید اس طرح سے اپنے دودھ میں گیتا پلاتی, اور وہی ماحول یعنی مجھے جو جائے نماز دیکھ کے عقیدت کا احساس ہوتا ہے یا ہوتا تھا بچپن میں, وہ مجھے وہ پوجا پاٹ والی جگہ دیکھ کے ہوا کرتا. بالکل. تو وہ تو ہمارا جو ہے وہ تو ہے وراثتی جو پہلا ہے. میری آنکھ اس طرح سے یعنی وہ جو ایک کہ یہ کہ کیوریوسٹی والی آنکھ کہ یہ تجسس والی آنکھ ہے, وہ اس وقت کھلی کہ ایک حادثہ ہوا. اس میں ایک معصوم بچہ, اسے الیکٹرک پول سے کرنٹ لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ایک منٹ جامی صاحب, پہلے یہ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کے مذہب کا فلیور کون سا تھا, مطلب کون سے فرقے میں آپ کی ہاں پیدائش ہوئی اور آپ کی تعلیم ہوئی شروع میں؟ جی, میری جو ہے بیسیکلی ہماری فیملی بریلوی سنی ہے. بریلوی, اچھا. جی, وہ جو ختم درود اور جی جی جی. 11ویں اور وہ والے. کوئی بیت وغیرہ کا سلسلہ بھی تھا آپ کے گھر میں؟ جی, بیت کا سلسلہ میرے والد نے تو اس طرح سے نہیں جاری رکھا, لیکن باقی تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ بیت کس کی ہیں. تو وہ پیری والا سلسلہ تو مطلب بنیادی ایسے لگتا تھا کہ ایز ایف کہ وہ جو کور میں سوال ہوتے ہیں نا, تو پہلے چند سوالوں کے بعد یہ آ جائے گا کہ جناب بتائیے آپ کے پیر صاحب کون تھے. پیر صاحب کون ہے, پیر کا نام بتائیں. اچھا. جی, اس حد تک وہ وہاں سے. چلیے, وہ حادثہ آپ کہہ رہے تھے ایک معصوم بچے کو کرنٹ لگا اور وہ کیا زخمی ہوا یا وفات پا گیا؟ نہیں, وہ بیچارہ فوت ہو گیا, اور بہت بری طرح سے, یعنی چونکہ ہائی وولٹیج کا کرنٹ تھا, معصوم سا بچہ, اور میرے ایک کزن کا دوست, مجھ سے سال بھر چھوٹا کہہ لیجیے. اور پھر اس پہ جو سب سے بڑا یہ ہوا کہ جب ہمیں پتہ چلا, میرا کزن, میں اور اس بچے کے والد, ہم تینوں تھے جو پہلے پہنچے وہاں پہ, اور ہم نے اس کا وہ جلا ہوا جستے خاکی جو ہے وہ کھمبے کے نیچے ہم نے دیکھا. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ میں ڈاکٹر صاحب اس وقت 5ویں میں تھا, تقریباً 9-10 سال, 10.5 سال لگ بھگ یہ میری عمر تھی. تو اور اس میں شوق تو آپ کو لگا کیونکہ ایک آپ کا دوست تھا, تعلق تھا, پھر اس کی اس طرح کہنا چاہیے دردناک قسم کی موت آپ نے دیکھی, اس کا جسم بھی دیکھا, تو اس سے مذہبی شوق کیسا لگا, یعنی مذہب تک جی, بات کیسے پہنچی؟ یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے. ہم نے اس سے, ظاہر ہے ہمارا دوست تھا, بہت اچھی طرح جانتے تھے, تو اپنے جو ایک بچپنے والا ذہن ہوتا ہے اس میں ہم نے کیا کیا کہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اب اللہ میاں کے پاس چلا گیا, اب یہ جنت میں چلا گیا, وہاں یہ کھیل رہا ہوگا کھلونوں کے ساتھ, جو اس وقت کے مطابق ہماری سوچ تھی. اب مذہب اس طرح سے آ جاتا ہے کہ وہ بچہ تھا شیعہ فیملی سے. اچھا, وہ شیعہ فیملی سے تھا. اچھا. وہ شیعہ فیملی سے بچہ تھا, اور زیادہ تر جو میرے بزرگ ہیں فیملی کے, وہ بڑے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ بڑے رحم دل ہیں. ان کا یہی خیال تھا کہ جی معصوم بچہ ہے تو یہ تو جنت میں ہی جائے گا. لیکن آگے پیچھے سے کچھ آوازیں ایسی بھی آنا شروع ہوئیں کہ یہ چونکہ شیعہ تھا تو عین ممکن ہے کہ اس طرح سے یہ اسٹریٹ فارورڈ جنت میں جانے والی بات نہ ہو, یا یہ کہ اگر جنت کا کوئی درجہ ہوگا تو وہ ذرا لوور لیول کا ہوگا. یعنی کہ اس وقت جو آس پاس کے لوگ تھے, نہ انہیں اس بچے کی معصومیت دکھی, انہیں فرقہ دکھا کہ چونکہ یہ ہمارے والے فرقے سے نہیں ہے تو جنت میں شاید جائے کہ نہ جائے, اگر چلا بھی گیا تو ذرا تھلے ہی ہوگا, لوور, نیچے ہی جی ہوگا. تھلے, یعنی نچلے لیول پہ ہی ہوگا, اتنا نہیں. یعنی خدا اسے اس
کہنا چاہیے غلط کام کی وجہ سے جنت کا یا تو دے گا نہیں یا کم درجہ دے گا، جس میں اس نے خود پیدا کیا ہے اسے اور وہ شعور کی عمر سے پہلے چلا گیا. تو یہ بھی ایگزیکٹلی آپ نے محسوس کی تھنکنگ اپنے آس پاس کے لوگوں میں؟ میں نے جب بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح اس کو پہچانا کہ یہ وہ چیز تھی. اچھا ہمارے لیے شوق کیا تھا؟ مجھے یہ لگا کہ یہ جو لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں یہ شاید اسے جانتے نہیں ہیں، اور میں تو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، وہ تو بڑا ہی اچھا بچہ تھا. اور ڈاکٹر صاحب واقعی بلا مبالغہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا. اچھا. جو ہماری یادیں تھوڑی بہت وہ اس زمانے میں یعنی بنتی ہیں، تو نہایت ہی نفیس بچہ. تو میں نے سب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جو اس طرح کی بات کرتے تھے. مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اس نے کبھی ماتم کیا تھا. نے کہا ماتم کرتے ہوئے تو میں نے اسے دیکھا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی تو ماتم تو اب وہ چھوٹا بچہ جس طرح سے ماتم کر سکتا ہے ویسے اس کو میں نے وہی دیکھا جو تھا. بھی ہوتا ہے. جی. تو میں نے انہیں سب کو بتایا کہ وہ نہایت ہی اچھا بچہ تھا. تو کچھ کا تھوڑا سا وہ یہ کہ اچھا چونکہ وہ اچھا بچہ تھا تو، لیکن پھر بھی ایک سوال انہوں نے میرے ذہن میں چھوڑ دیا کہ معصوم ہونا یا اچھا ہونا یہ شاید اتنا میٹر نہیں کرتا. جنت میں جانے کے لیے تو اصل میٹر کرتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے. اور میرے لیے یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بات بنی. اب میں جب ایئر 6 میں گیا تو وہاں پھر میرا ایک شیعہ دوست، اور یہ بھی نہایت اچھا دوست، نہایت اچھا لڑکا. اب میری پہلی کوشش کہ اسے میں بتاؤں کہ بھیا چونکہ آپ شیعہ ہو اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ جو ہیں ان کا جنت میں جانا ذرا مشکوک ہے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ چپکے سے سنی ہو جاؤ تاکہ اتنا اچھا بچہ وہ دوزخ میں نہ جائے. اچھا تو جب میرا آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے تھے، تو ایک منٹ قطع کلامی کی معذرت، جب آپ کے Sure. ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ نے اس کا اظہار کیا تھا کسی سے بڑے سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو ہے یہ بچہ جو ہے یہ اس کے جنت دوزخ کے فیصلے ایک تو ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو درجہ کم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ آپ نے پوچھا تھا کسی اپنے بڑے سے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ان الفاظ میں تو نہیں پوچھا. میرا سارے کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ میں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بچہ بہت اچھا تھا. اچھا. اب یہ شیعہ سنی کی وجہ سے کیسے ہوتا ہے یہ شاید اس وقت دیٹ واز ٹو ارلی فار می کہ میں اچھا. تو یعنی اب بھی اگر آپ دیکھیں نا تو جب ہم آگے چل کے بات کریں گے تو مجھے تو آج بھی انسان کے اندر انسان نظر آتا ہے. یعنی انسان کے اندر مذہب نہیں نظر آتا، مجھے انسان کے اندر انسان نظر آتا ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں انہیں کنونس کروں کہ جناب یہ بچہ بہت اچھا ہے، آپ شاید اسے جانتے نہیں تھے، آپ ورنہ ایسی بات نہ کرتے. تو یہی چیز چل کے آگے جو میرا دوست ہے اس کے ساتھ ہوئی. اچھا. اچھا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بچپن میں میرے خیال میں تھا کہ چونکہ جو مجھے گھر والوں نے بتایا ہے یہ تو واقعی پکا سچ ہے، اس تو میں بھلا سچ ہے، کیا، کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحب ایسے ہی سوچتے ہیں. ایسے ہی سوچتے ہیں بالکل. اور یہ چونکہ اتنا پکا سچ ہے تو دو رائے ہوگی ہی نہیں، میں دوست کو بتاؤں گا تو وہ چپکے سے سنی ہو جائے گا. اچھا اس نے آگے سے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ چونکہ تم سنی ہو تو تمہارا جنت میں جانا مشکوک ہے، کیونکہ جنت کا سلسلہ تو یہ ہوگا کہ وہاں تو حضرت علی ہوں گے اور اہل بیت ہوں گے جنہوں نے جنت کے لیے الاؤ کرنے، اور تم اتنے اچھے بچے ہو، تم اگر شیعہ ہو جاؤ تو تمہاری جنت پکی ہو جائے گی. اچھا میرے لیے اب یعنی آپ سوچیے، میں اب ریٹروسپیکٹو میں ہم سوچتے ہیں نا تو ہم ڈھیر ساری ایکسپلینیشنز دے سکتے ہیں، ڈھیر ساری بالکل. توضیحات ہوتے ہیں. اب ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے، فلسفی یہ کہتی ہے اور بلا بلا. لیکن اس وقت میں چکرا کے رہ گیا. یار یہ کیا بات ہے، جو سچ اتنا واضح ہے، اور سچ کی بڑا دلیل کیا ہے؟ میرے ابو یہی کہتے ہیں، میرے دادا یہی کہتے ہیں، نانا یہی کہتے ہیں، نانی یہی کہتی ہیں، امی یہی، اور اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہوگا سچ کا؟ اور کیا. تو
یہ سارے یہی کہتے ہیں، تو یہ اسے کیوں نہیں نظر آتا؟ ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرس. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرس کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. اچھا، میں نے اسے بتانا شروع کیا، دیکھو میرے دادا نے یہ کہا ہے، نانا نے یہ کہا ہے، اور یہ دیکھو یہ یار ایسا نہیں ہے یہ. اچھا، اس نے آگے سے یہی ساری چیزیں مجھے بتانی شروع کر دی کہ میرے دادا نے یہ کہا ہے، نانا نے یہ کہا ہے. نانا نے یہ کہا ہے، اور وہ دیکھ لیں آپ، یہ تو اصل تو آپ شیعہ ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں. اچھا، اس نے نا 2 میرے لیے جھمیلے کھڑے کر دیے. ایک تو یہ کہ جو میرا سچ ہے یہ اس کو کیوں نہیں نظر آتا، اور بالکل. پھر جو اس کا سچ ہے یہ مجھے کیوں نہیں نظر آتا. ہم، اور دوسرا یہ ہوا کہ پھر وہی بات کہ اچھا میں اپنے والدین کی بات مانتا ہوں تو میں اچھا بچہ ہوں، یہ بیچارہ بھی تو اپنے والدین کی بات مانتا ہے، تو یہ کون سی برائی کر رہا ہے، یہ بھی اچھا بچہ ہے. ہم، اب اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ یہ شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا؟ اور یہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے اس طرح کی بات کیا کرتا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا وہ دوست ہے، اتنا وہ اچھا بچہ ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ جنت نہیں جا سکتا تو اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ مجھے بتاتے ہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اس کے پیرنٹس، اس کے نانا دادا بتاتے ہیں تو ان کی بات مان لیتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ گڑبڑ کہاں پہ کر رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور ایکسپلینیشن یہ آئی کہ نہیں بیٹا، ہے سچ، اسے بھی پتا ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن شیطان انسان کو ورغلا دیتا ہے. اسے پتا ہے تمہارے دوست کو کہ اصل سچ تو سنی سچ ہے، لیکن چونکہ شیطان نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے تو اس لیے وہ مان نہیں رہا. اب کچھ دن گزر گئے، جامی بھیا پھر سوال لے کے ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں کیسے کنفرم کروں کہ مجھے شیطان نہیں ورغلا رہا. بالکل. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، دونوں طرف بنتا وہی ہے، چیزیں چلیں. سوال بنتا ہے. اب اس پہ پھر مجھے یعنی کوئی خاطر خواہ جسے آپ کہتے ہیں نا، بزرگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. کتابیں اچھا. دے دیتے تھے، میرے دوست نے میرے ساتھ کتابیں ایکسچینج کرنی شروع کی، میں نے اس کے ساتھ کتابیں ایکسچینج کرنی شروع کی. تو اس طرح سے ہم نے خود ایک سفر شروع کیا. ہمارا خیال یہ تھا کہ میں اس کی کتابیں پڑھوں گا، حالانکہ جو اس نے پہلی کتاب مجھے دی تھی الفاروق شبلی نعمانی کی، وہ تو سنی کتاب ہے، اور صرف وہ اس بات کے ثبوت کے طور پہ اس نے دی تھی کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر نے حضرت محمد کو وہ جو کاغذ اور قلم انہوں نے منگوایا تھا لکھنے کے لیے، وہ منع واقعہ کر دیا تھا کرتاس. کہ جی. جی واقعہ کرتاس جو ہے، کہ وہ نہ دو. تو میں نے تو سنی نہیں تھی بات پہلے، تو اس نے مجھے لا کے دکھائی کہ یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. میں اچھا، لے کے یہاں گھر میں آیا. یہاں میں آڈینس کو ایک بات بتا دوں کہ واقعہ کرتاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 10 یا 11 روز پہلے پیش آیا، جہاں آپ نے کہا کہ مجھے کاغذ قلم لا دو، میں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو. میں پیرافریز کر رہا ہوں، ایسا ہی جواب تھا. تو اس میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور نعوذ باللہ آپ جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ آپ کو اس کو واقعہ کرتاس کہتے ہیں، اور آپ کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا، اور آپ نے کہا کہ تم لوگ دور ہو جاؤ میرے سامنے. اس کے بعد 10 دن تک آپ زندہ رہے. لیکن یہاں پہ جو بات اکثر نہیں بتائی جاتی، بلکہ میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں بتائی جاتی، کہ حضرت علی نے بھی اس وقت حضرت عمر کی موافقت کی تھی. آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو تنگ نہ کیا جائے، مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے، ہم آپس میں فیصلہ کر لیں گے. تو یہ پورا واقعہ ہے، لیکن یہ صرف اس کا آدھا پورشن سنی ماخذ میں اب لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بس میں کلیئر کر رہا تھا آڈینس. تو اب چلتے ہیں جامی صاحب کی طرف. تو جی سر، تو کیا یہ وہ موقع تھا جہاں پہ آپ نے پہلی بار اپنے عقیدے پہ سوال اٹھایا کہ شیطان مجھے بھی ورغلا سکتا ہے، اگر اس کو ورغلا سکتا ہے تو اور میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ کیا یہ وہ موقع تھا یا یہ موقع آگے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب،
یعنی اب میں اگر کہوں تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ پروسیس ہے، لیکن چونکہ اس دوست کے ساتھ میرا یہ 3 سال کا اکٹھے ہم رہے، اچھا تو یہ 3 سال کے سفر میں کچھ چیزیں اور بھی ایسی آئیں. اب مثال کے طور پہ اسی دوران میں ہمارے ٹیچر نے میرے فیوریٹ ٹیچر، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں، اور اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو تب بھی ہم نیک خواہشات کا تو اظہار کر سکتے ہیں. بالکل تو انہوں نے ایک دن کلاس میں کہا کہ قرآن پاک کے اندر دنیا کا ہر علم موجود ہے. اب میں نے اپنے دوست کی طرف بھی دیکھا اور میں نے کہا یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اگر سارے علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں تو قرآن پاک تو ہمارے گھر میں موجود ہے، آج سے شروع کرتے ہیں. بڑے ایکسائٹڈ ہو کے آئے اور فوراً سے قرآن پاک، یعنی چھٹی ہوتے ہی مجھے یاد ہے کہ میں نے کھانا بھی بڑی جلدی میں کھایا اور بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے. اب تھوڑی دیر کے بعد مطلب ایک لحاظ سے وہ کنفیوز ہونا شروع ہوئے کہ یار نہیں یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کیسے ہو رہی ہے. خیر جو گھر والوں سے پوچھ سکتے تھے ان سے پوچھا، لیکن وہ جو اصل سوال کا جواب ہوتا تھا نا کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے تو وہ کیسے ڈھونڈا جائے، تو یہ وہ نہیں کون سا پتا چلا. ترجمہ آپ پڑھ رہے تھے اس وقت؟ مطلب یاد ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بڑا ایک شاہ رفیع الدین صاحب کا ایک ترجمہ بڑی پرانی سی اردو میں ہوتا تھا، میرے دادا کا وہ فیوریٹ تھا. جی جی جی، تو یہ شاہ رفیع الدین جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے شاید، شاہ یہ رفیع الدین. صاحبزادے ہیں جی. جی، جی اور آپ نے جو ہے وہ تحت اللفظ کے اندر لفظی ترجمہ کیا تھا اردو میں. فارسی میں تو شاہ صاحب خود کر کے گئے تھے، تو اردو میں جی پھر آپ نے لکھا تھا شاید موضوع القرآن یا ایسے کوئی نام ہے اس کا. کچھ اس طرح سے، میرا خیال ہے اس کا پہلا صفحہ تو شاید وہ اتنا وہ ہو چکا تھا پرانا کہ اس طرح پورا جی وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن یہ میرے دادا کا چونکہ فیوریٹ وہ اسی سے خاصے بڑے سائز کا تھا. اچھا تو میں نے اگلے دن وہ ٹیچر کے پاس لے کے چلا گیا. میں نے کہا سر آپ نے کہا تھا قرآن پاک کے اندر تو سب کچھ موجود ہے، تو تھے آپ مجھے بڑے تو شرارتی ٹیچر کے پاس پہنچ گئے. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب یعنی وہ استاد وہ ٹیچر ہمارے سوچتے ہوں گے کہ یار تم تو سیریس ہی ہو گئے، میں نے تو ایسے ہی ایک بات کہی تھی. اچھا انہوں نے اب میں دیکھتا ہوں یا ایک عرصے سے مطلب ہمیں یہ احساس ہو ہی گیا کہ اچھا انہوں نے مجھے وہ گھمانا شروع کیا کہ بیٹا اس کو سمجھنے میں زندگیاں لوگوں کی لگ جاتی ہیں، اس کے لیے عربی جاننی پڑتی ہے، اس کے لیے گرامر کے قواعد ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلانا ڈھماکا. چپ کرا کے بھیج دیا. اب کچھ دن پھر وہی کہ جناب اچھا کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے نا. اور ڈاکٹر صاحب میں نے اسی چکر میں 6th 7th 8th 3 سال عربی ایز این آپشنل سبجیکٹ بھی رکھی. اچھا آپ نے کوشش یہ کی عربی سیکھنے کی؟ میں نے کوشش کی. اب ظاہر ہے ایک بچہ یہی کچھ، کیونکہ یہی ان کلاسز میں آپشن موجود تھا، تو میں نے کہا نہیں جناب ہم تو جائیں گے عربی سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے. سمجھ خیر وہ آگے چل کے ہوتا ہے کہ کتنا آیا. تو بہرحال کچھ دن گزرے، میں پھر ان کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا سر مجھے تو زمانہ لگ جائے گا عربی سیکھتے ہوئے، گرامر سیکھتے ہوئے، لیکن آپ نے تو سارا کچھ سیکھا ہوا ہے نا، تو آپ بتا دیں. آپ بتا دیں. اچھا جو انہوں نے جواب دیا وہ ظاہر سی بات ہے آگے پیچھے والی گھومنے والی بات، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، انہوں نے بھی صرف کہا ہی تھا، اندر سے یہ کچھ نہیں ہے. تو یہاں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ایک لحاظ سے وہ جو ہے نا ایک دماغ کی کھڑکیاں کھلنا شروع ہوئیں کہ یار یہ کیا چیز ہے. ہم یعنی جو پہلی بار شک آپ کے ذہن میں آیا، پہلا اس بچے کی وفات اور پھر اس پہ رویہ، پھر شیعہ اسلام کی ڈسکوری کہ وہ بھی سچ کو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے آپ مانتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کے معجزے ہونے کا ایک دعویٰ جو آپ کی تحقیق جو اس وقت ایک جو بھی 10-12 سال کا بچہ کر سکتا ہے اس حساب سے وہ دعویٰ ثابت نہیں ہوا. تو اب یہ شک کا پہلا بیج آپ کے شعور میں آ گیا. آ گیا یہ، ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ فیز تھا جس نے میرے اندر وہ کیوریوسٹی بہت زیادہ سٹر کی کہ یار یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں یا واقعتاً ایسا کچھ ہے. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب اس زمانے کی اور چیز جو میرے لیے یوں کہہ لیجئے کہ بڑی بلیسنگ ہی ایک سینس میں بنی،
میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ انہیں کہیں بھی کوئی عالم کا پتہ چلتا یا کوئی وائز پرسن اس کا پتہ چلتا تو وہ ضرور جاتے ملنے کے لیے اور بیٹھتے ان سے بات کرتے. تو مجھے وہ اکثر لے جاتے تھے ساتھ. اب میں جہاں بھی جاتا میری کوشش ہوتی کہ میں ان سے سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کروں کہ یہ سچ ہے کیا چیز. میں سچا ہوں یا میرا وہ دوست سچا ہے. اگر قرآن کے اندر سب کچھ ہے تو پھر یہ بات تو قرآن میں ہر صورت میں ہونی چاہیے نا، کم از کم کہ فرقہ کون سا سچا ہے اسلام کا. بالکل. اور میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ ایسے پتہ چل جائے گا جس سے ہم دونوں ایک بات پہ، میرا دوست اور میں، متفق ہو جائیں گے کہ اچھا یہ سچ ہے. لیکن جو بتائی جاتی تھیں چیزیں وہ اتنی گھما پھرا کے ہوتی تھیں. میرے دوست کا کہنا ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں حضرت علی کی اس طرح سے فضیلت ہے اور حضرت علی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اہل بیت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. میرے گھر والوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تو وہ روشنی جو بھی جس کی پیچھے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. تو وہ باتیں عجیب سی کنفیوز ہونا شروع ہوئیں. لیکن اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ کتابیں پڑھنے کا سفر بڑا اچھا ہو گیا. ڈھیر ساری کتابیں پڑھنے کو مل گئیں، ڈھیر سارے لوگوں سے باتیں کرنے کو مل گئیں. اور وہ جو ایک آپ یوں کہہ لیجیے نا کہ ایک ایلوژن سی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہڈن ہے قرآن کے اندر. وہ کیوریوسٹی میری اور بڑھتی چلی گئی کہ یہ جو مجھے کہتے ہیں انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ اچھا پھر بتائیے کہ کیا چیز ہے، کہاں پر ہے یہ، اچھا ڈھونڈیں کیسے؟ جی. ڈھونڈیں کیسے، اسے پائیں کیسے. اچھا ایک اس زمانے میں کتاب مجھے ملی، سید علی ناصر زیدی، انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، غالباً میرا خیال اردو میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، مسلمان موجد اور سائنسدان. اچھا وہ میرے پاس کتاب تھی، میں دوست کو دینے کے لیے گیا، کلاس میں لے کے گیا تو ہمارے ٹیچر نے دیکھی، وہی ٹیچر جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ دیکھ لو کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر سے ان مسلمانوں نے یہ سب کچھ نکالا. اب میں پھر ایک دفعہ ان کے پیچھے پڑ گیا کہ سر قرآن تو وہی ہے نا، لوگ تو نہیں رہے لیکن قرآن تو وہی ہے، تو ہم بھی کچھ نکالتے ہیں اس میں سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یعنی یوں کر کے یہ ایک ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن کوئی سوال نہ ہو، کوئی کیوریوسٹی نہ ہو. اب اس سے آگے چلتے ہیں تو کچھ کتابیں آپ کو یاد ہیں، جیسے اس کتاب کا آپ نے بتایا، کچھ اور کتابیں یاد ہیں؟ کوئی تفسیر آپ نے دیکھی ہو؟ کچھ اور جیسے الفاروق آپ نے بتایا، شبلی نعمانی کی. ڈاکٹر صاحب تفہیم القرآن وہ ہمارے تفہیم گھر میں القرآن. ہوتی تھی. اچھا اس کے علاوہ بریلوی جو کے گھر میں تفہیم القرآن، واہ، بڑی روشن اچھا خیال، روشن خیال تھے آپ لوگ. یعنی سنی جو فرقے ہیں نا ان جی کی جی. تو کتابیں ہمارے گھر میں تھیں، کیونکہ اچھا. وہ یعنی سنیوں کی. اچھا اسی طرح سے سیاست ساری کی ساری مجھے گھر میں مل گئیں. تو کہیں بات ہوتی، میرا دوست ذکر کرتا بخاری کا، تو میں بخاری آ کے کھول کے بیٹھ جاتا گھر میں کہ لیں جناب یہ تو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا بکھیڑے اس سے زیادہ بننے شروع ہو گئے. اب مثال کے طور پہ دوست نے مجھے ذکر کیا کہ یہ رفع یدین سے نماز پڑھنی چاہیے، اب وہ بخاری میں لکھا ہوا تھا. اب میں اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ رفع یدین سے نہیں پڑھتے، حالانکہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک وقت آ گیا کہ میرے گھر والے تنگ آ اتنے گئے. تھے تنگ آ گئے کہ بھیا تم صرف اپنی سلیبس کی کتابیں پڑھو، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. اور اس وقت آپ جو تھے وہ 8ویں 9ویں 10ویں اس آس یہ پاس تھے. 9ویں 10ویں کا فیز میرا چل رہا تھا یہ. اچھا. اور پڑھنے میں ٹھیک تھا، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ وہ کوئی کہہ سکتے ٹوک سکتے. لیکن مجھے یاد ہے میرے ایک انکل، ان سے میں نے کوئی سوال پوچھے، وہ ایم اے اسلامیات انہوں نے نیا کیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، میری امی کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اپنا دماغ بہت زیادہ ضائع کر رہا ہے ان چیزوں میں، اسے کہو کہ یہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، سائنس پڑھے، یہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے.
اچھا پھر طرفہ تماشا یہ کہ یہ ضیاء الحق کا وہ زمانہ ہے جب افغان جہاد بڑے عروج پہ چل رہا تھا، 79 تو وہ کے بعد. 79 کے بعد والا سلسلہ جو ہے یہ جسے آپ کہیں نا کہ وہابی لٹریچر، وہ اتنا زیادہ پاکستان میں آتا تھا، ہر لیول پہ پروموٹ کیا جاتا تھا. تو مجھے تو ایک لحاظ سے کتابیں کہیں بھی نظر آ جائیں تو میں تو فوراً سے کہ جناب کتاب التوحید مجھے مل گئی، بائنڈنگ بھی اس کی بڑی زبردست، محمد بن عبد الوہاب کی. کتاب التوحید عبد الوہاب کی یا شاہ اسماعیل شہید کی؟ انہوں نے بھی نہیں عبد الوہاب عبد کی، الوہاب کی، محمد عبد الوہاب. اچھا. محمد بن عبد الوہاب. جی جی جی. تو میں نے وہ اچھا انہوں نے اس میں سوائے قرآن اور حدیث اکٹھا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں لکھا، ایک لحاظ سے اچھا. کمپینڈیم ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں انہوں نے ایلیبوریٹ نہیں کیا، لیکن چیپٹر وائز انہوں نے بتایا، اور ساری کی ساری وہ کتاب توحید شرک کے خلاف. اچھا یہاں ایک اور بڑا بکھیڑا ہونا شروع ہو گیا کہ میں وہاں سے قرآن کی آیت دیکھوں، حدیث دیکھوں، اور پھر دیکھوں کہ اپنی فیملی یہ پیروں کے ساتھ کیا سلسلہ ہو رہا ہے اور یہ مزار پہ جا رہے ہیں. تو وہ ایک نیا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا خاصا. چامی صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. یہ بتائیے کہ آپ 9ویں 10ویں تک آپ پہنچ گئے، وہابیت کی طرف آپ کا رجحان ہو گیا، تو اس وقت شیعہ ازم کے بارے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا اور کب کیا تھا؟ کیونکہ آپ کا بریلوی میں آپ کی پیدائش ہے، اس کے بعد شیعہ ازم سے آپ کا رابطہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اب یہ وہابی سلسلہ. تو شیعہ ازم کے بارے میں آپ اس وقت فیصلہ کر چکے تھے، یا یہ کہ اس کا بھی مطالعہ ساتھ ساتھ جاری تھا؟ کیونکہ بریلوی اور شیعہ میں تو بہت مماثلت ہے نا، یہ وسیلے کی اور امداد کی، اور ناد علی بھی ہے، اور اماموں کی ندا بھی ہے، یہ بھی ہے، تو بہت مماثلت ہے ان میں. تو آپ نے کیا دونوں کے بارے میں، شیعہ ازم کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب فیصلہ اس حد تک ہوا تھا چونکہ 3 سال وہ پہلے والے 9th 10th میں پھر میرا ایک دوست شیعہ، اور یہ ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ووکل قسم کا شیعہ، نجیب الطرفین سید، ماں باپ دونوں سید. اور وہ چونکہ میرے والد آرمی میں تھے، اس کے والد بھی آرمی میں تھے، تو اسی آفیسر کالونی میں ساتھ ساتھ گھر ہمارے. تو وہاں پہ میں نے شیعہ عملاً بن کے دیکھا. گھر والوں کو تو اس طرح شاید میں نے نہیں بتایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 9th 10th کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو پاکستان میں زدو کو بھی کیا جا جی سکتا ہے. جی، خود جم کے پٹائی ہوتی ہے. جی جی بالکل بالکل. تو چونکہ وہ اس دوست کے گھر میں باقی سارا سلسلہ چلتا تھا، تو میں وہاں شامل ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ ان کی مجالس میں، اور ہم پڑھنے کا بتا کے کہ جی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، تو میں شامل ہوتا تھا. اور میں امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوا، اور وہ جو جیسے میرا دوست کرتا تھا ہلکا ہلکا ماتم، وہ بھی میں اصل میں وہ اپنے اوپر طاری کر کے اس پرسپیکٹو کو سمجھنا چاہتا تھا کہ جب یہ بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے جو اسے سچ لگتی ہے، میں اگر اس جگہ پہ کھڑا ہوں اور دیکھوں تو کیا واقعی مجھے بھی وہ سچ لگے گی؟ آج ہم اگر اسے کہیں اسٹینڈنگ ان ادر شوز کہہ لیجیے، لیکن وہ جو پریکٹیکلی ہے، کیونکہ سنی بن کے شیعہ کے عقائد کو سوچنا وہ ایک بیسیکلی تنقیدی جائزہ ہوتا ہے، بالکل. لیکن شیعہ بن کے اپنے اوپر وہ شیعہ طاری کر کے اس کو ایکسپیرینس کرنا، دیٹ واز واٹ آئی واز لوکنگ فار. میں اس وقت اس طرح کا ہو چکا تھا کہ کافی ساری چیزوں میں جہاں ہسٹوریکل باتیں آتی تھیں، مثال کے طور پہ معاویہ کے بارے میں میرا ایک سخت قسم کا رویہ ہونا شروع ہوا، مور ٹورڈ شیعہ. حضرت علی کے لیے اور زیادہ میں یعنی بات بھی کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سنیوں میں جب حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، تو میں نے علیہ السلام کہنا شروع کر دیا. تو یوں آپ سمجھیے کہ میں کافی حد تک اپنی فیملی جو بریلوی ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ایک ایسا تھا کہ لوگ سینس کرتے تھے کہ یار یہ تو ٹو شیعہ ہے، کیونکہ جس اینگل کو یہ دیکھ رہا ہے، جس سے لے کے چل رہا ہے، تو یہ شیعہ ہے. ابھی شیعہ کے اس جگہ پہ میں نہیں پہنچا کہ جسے میں چھوڑوں، یعنی کہوں کہ شیعہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں ایک چیز جس کا میں دوست سے بھی ذکر کرتا تھا
کہ ہسٹوریکل چیزوں میں مجھے لگتا تھا کہ بہت حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ تقریباً ایسی چیزیں ہماری ہسٹری میں بھی بتائی جاتی ہیں، جی لیکن جب یہ شخصیت پہ آتے ہیں تو مجھے ایسے لگنے لگتا ہے کہ یہ کوئی میتھولوجی بن جاتی ہے، جو حضرت علی کی یہ صفات بتاتے ہیں۔ حضرت علی کو جس پیڈسٹل پہ شیعہ رکھتے ہیں، مجھے وہ لاجیکل ریشنل نہیں لگتا تھا، اور یہ میں شیعہ سے بھی ذکر کرتا تھا کہ نہیں، یہ والی چیز جو ہے نا، یہ مجھے نہیں لگتی۔ تو اب یوں سمجھیے کہ ایک درمیان کی چیز چل رہی تھی، ادھر بریلویت کے سامنے بیٹھا ہوا میں شیعت کو یوں پروٹیکٹ کرتا، وہ ایک لحاظ سے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا تھا، لیکن شخصیت پرستی والے ایلیمنٹ کو میں نہیں کر پاتا تھا۔ ٹھیک، تو نامکمل بریلوی، نامکمل شیعہ، لیکن اہل بیت سے اور حضرت حسین وغیرہ سے شدید ہمدردی اور جی شخصیت پرستی سے لیکن ابا۔ اب جی آپ آتے ہیں، آپ کا جہاد کا وہ آتا ہے، ضیاء الحق کا زمانہ آتا، اس جی میں پھر آپ کا واسطہ پڑتا ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب سے، اور ان کی تصنیفات سے ان کی آپ کتاب التوحید پڑھتے ہیں، تو جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ذرا شدت آنی شروع ہوتی ہے کہ اصل جو ہے وہ تو جس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے وہ تو ہے شرک، اور شرک ہمیں اپنے بریلویوں میں بھی جس طرح سے بتایا جاتا تھا وہ نظر آ رہا تھا، اور میرا اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب شیعہ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد بن عبد الوہاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ یہ دونوں شیعہ اور سنی، یہ تو اصل میں اسلام کی روح کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے تو ایک لکیر لگا دی ہے کہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، باقی وہ باقی جس سب چیز کو کو مرضی۔ تو یہ تو کر ہی سارے وہی رہے ہیں، قبروں پہ جا کے وہی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور شیعہ بھی اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ وہ دور ہے کہ جس میں گھر کے اندر سے جہاں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا بریلویوں کے گھر میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، تو وہ محمد کے ساتھ سے یا ہٹانا شروع کر دیا میں نے اچھا کہ نہیں، یہ صرف اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے بھائی، یہ نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں شیعہ کے ساتھ بھی میری دوری ہونا شروع ہوئی کہ یار آپ تو یہ یا علی لکھتے ہو، نہیں یہ تو نہیں چلے گا بھائی، ہاں، یہ وہ تو کہتے تھے شرک ہے۔ الا محمد لکھیں، آپ الا محمد، یا محمد جو ہے زندوں کے لیے ہوتا ہے، تو الا محمد لکھیں۔ اعلیٰ محمد لکھے جی۔ تو یہاں پھر اور مزید آگے چیزیں بڑھتی چلی گئیں۔ اب میں وہابی بھی بڑے قریب ہو گئے، اور اہل حدیث خاص طور پہ۔ اہل حدیثوں سے قریب ہونے میں یہ تھا کہ اچھا پھر قرآن، کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم میں سے ہر ایک جو بھی سوچ کا سفر شروع کرتا ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے اندر تو نماز بھی موجود نہیں ہے، جی نہ بالکل۔ نماز کا طریقہ موجود ہے، نہ نماز کے اوقات موجود ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو اسے وہ گیپ جو ہے اس کو برج کرنا، تو مجھے سب سے بہتر یہی لگا کہ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں سب کچھ موجود ہے۔ اب حدیثوں کا پہلے ہی فیملی کے ساتھ بکھیڑا بن چکا تھا، وہ نماز پڑھنا شروع کریں تو یہ رفع دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک وقت وہ تھا کہ مجھے اپنی فیملی نے، اپنی فیملی کی جو ہماری مسجد تھی جو میرے پردادا نے بنائی تھی، اس میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا کہ آپ نے اگر رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو یہ بھیا گھر میں پڑھیں گے، یہاں نہیں پڑھیں گے۔ اب مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا، اور آپ کی عمر اس وقت کیا، ایف ایس سی انٹر میں ایف ایس سی میں تھا، ایف ایس ایف سی ایس سی؟ یعنی فائنل اس میں تھا۔ اچھا، یعنی تو کہ 16-17 سال کے لڑکے کو جو ہے وہ مسجد میں رفع دین کرنے سے منع کر دیا گیا کہ یہ منع جو کر ہے یہ دیا۔ ہمارے فرقے کے خلاف ہے۔ اچھا ٹھیک تو ہے۔ اب میرے پاس آپشن کیا تھا کہ اچھا جو اہل حدیث ہیں ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، تو یہاں جامی بھیا اہل حدیث بن گئے کہ جناب جا رہے ہیں وہاں قرآن کا درس بھی لے رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مذہب کے سلسلے میں ایک عجیب سی اندر سے نا آپ کو ایک ایموشنل وارمتھ سی مل رہی ہوتی ہے بالکل۔ کہ چونکہ میں حق کو فالو کر رہا ہوں اس لیے کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سے واپس نہیں ہونا، اور میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اہل حدیث کے ساتھ دلچسپ چیز یہ کہ پہلے جمعے میں بھی رفع دین کا ذکر ہو رہا ہے، آمین بالجہر کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام کے پیچھے قرات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلے جمعے پہ بھی تقریباً یہی سلسلہ ہو رہا ہے، اس سے اگلے جمعے پہ بھی یہی ہو رہا ہے، اس سے اگلے جمعے پہ بھی کہیں نہ کہیں۔ تو میں نے امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو اب ہو گیا،
میں اب رفع یدین بھی کرتا ہوں، میں آمین بھی اونچی کہتا ہوں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے آگے بھی تو کچھ چلے نا. مطلب آگے کیا ہے مذہب، اور آگے کیا ہے؟ وہ کہاں گئی نماز جو کہتی ہے کہ وہ میرے اس کو گناہوں سے روکتی ہے. جی گناہوں سے روکتی ہے، وہ برائی بے حیائی سے روکتی ہے. وہ کہاں گیا جو ایمان مجھے پیوریفائی کرے گا، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے، وہ تقوی پرہیزگاری والا. مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اہل حدیث زیادہ تر وہ جو اختلافی چیزیں ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہی کو ریپیٹ کر کر کے، یا ایک خاص وضع کی داڑھی ہوتی ہے، ایک خاص لباس ہوتا ہے کہ ٹکنوں سے اتنی اوپر شلوار ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ انٹلیکچولی آپ کو کیپچر نہیں کرتی چیزیں. نہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کی اسینس میں میں جاؤں، وہ کہاں پہ ہو. اب یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ میں ایک طرف جمعیت کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں کالج میں، اور میں ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے. اور اس میں ایک خاص چیز بھی ہوتی ہے کہ میری سسٹر کی ڈیتھ ہوتی ہے آل آف سڈن. اوہ. انہیں انجیکشن نے ریئیکٹ کیا اور ود ان فیو آورس شی ڈائڈ. تو ایسی چیزیں ہمیشہ آپ کو ایک دفعہ پھر بڑے زور سے زندگی جھنجھوڑ کے دیتی معنی ہیں. جھنجھوڑ دیتی ہیں، زندگی کے معنی ڈھونڈواتی ہیں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہ موت ہو گئی ہے، اب یہ کہاں جائیں گی، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہم پھر مل پائیں گے. تو یہ چیزیں مجھے اب اٹھا کے لے کے جاتی ہیں تبلیغی جماعت کے پاس. اچھا، تو کیونکہ یعنی کہ آپ دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں مذہب میں، لیکن ابھی تک اس موقع تک بھی آ کر آپ کو یہ اطمینان ہے یا یقین ہے کہ اسلام ضرور سچا ہے. یعنی سچائی اسلام کے اندر ہی ہے، لیکن یہ جو فرقے بازیاں ہیں، بریلویت ہے، شیعت ہے، وہابیت ہے یا اہل حدیثیت ہے، اس کے اندر وہ ایسنس، وہ لم، وہ اصل اسلام نہیں مل رہا جو دل کو سکون دے، سوالوں کے جواب دے، آپ کو ایک مقصد حیات دے. وہ اب آپ کو نہیں ملا. لیکن اسلام کی سچائی پہ آپ کو کوئی شک نہیں ہوا ابھی تک. بالکل بالکل. تو یہ آپ واقعہ بتا رہے ہیں مطلب ایف ایس سی کے بعد کا، مطلب 17 سال، 18 19 سال. جی. پھر آپ کی بہن کا وفات کا سانحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ سکون کی تلاش میں، کسی روحانیت کی تلاش میں آپ جاتے ہیں تبلیغی جماعت کی طرف. جی، تبلیغی جماعت کی طرف جاتا ہوں. اس دوران میں نے شمس الدین عظیمی صاحب نے مراقبہ حال کے نام سے جی جی سلسلہ جی جی شروع جی کیا تھا. وہاں جا کے میں نے مراقبے بھی کیے کہ وہاں پہ کیا ملتا ہے. تو وہ یہ جب شمس الدین عظیمی جو اخبار میں لکھتے تھے، نیلی شعاؤں کا پانی، لال شعاؤں کا پانی، یہ وہی صاحب ہے نا؟ جی 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 بالکل، یہ وہی والے ہیں. اور یہ انہوں نے بالکل وہی شاید ہے. رسول اللہ کی سیرت پہ آخری عمر میں کوئی 2-3 جلدوں میں کتاب بھی لکھی تھی. ان کے پھر بیٹے آ گئے تھے، کوئی دوسرے عظیمی تھے، وہ آ گئے تھے. جی. تو مراقبے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا؟ اچھا، مراقبے کو بھی میں جس طرح سے سمجھنا چاہ رہا تھا اس میں مجھے کچھ نہیں ملا. یعنی میں اگر یہاں پہ تھوڑا سا ڈائگریس کرتے ہوئے آپ کو ذکر کروں، اگر آپ نے ہرمن ہیس کی اس کا ناول پڑھا ہو سدھارتھا. سدھارتھا، جی جی، بہت مشہور ناول ہے. جی. اور اس کے اندر ایک میں اس کو پیرافریز کر کے اگر بتاؤں، بالکل ہی ایبریج کر کے، سدھارتھا گوتم بدھا سے کہتا ہے کہ مجھے وہ لسٹ نہ دو کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں. مجھے وہ سیکرٹ بتاؤ جو تمہیں بتاتا ہے، جس سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، اور یہ برا نہیں کرنا چاہیے. تو میں جب جا کے اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس مراقبہ کے اندر ہے کیا چیز اصل میں، کیونکہ اب وظیفہ کرنا، درود پڑھنا، یہ کرنا، اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، 12 دفعہ پڑھنا ہے، یہ مطلب مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ شاید یہ ریچولسٹک چیزیں ہیں، اس کے اندر کچھ اور ایسنس ہے، اس کی سائیکالوجی کہیں اندر ڈیپ ڈاؤن موجود ہے، وہ مجھے پتہ چلے. اس دوران میری انجینئرنگ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور میں انجینئرنگ کے لیے چلا جاتا ہوں. تو کتنا تبلیغی عرصہ آپ نے جماعت مراقبہ وغیرہ کیا؟ کتنے مہینے لگے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب تقریباً یہ 4-5 مہینے کا سفر ہے میرا. اور مشکل اس لیے ہوتا ہے، آپ خود دیکھیے کہ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے سارا کچھ باقی بھی اپنا کرنا ہے، اور پھر جا کے مراقبے بھی کرنے ہیں. اور پھر اچھا ایک اور صورتحال دیکھیے کہ
وہاں پھر میرے ساتھ وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو بریلوی ہیں، اور اچھا، آپ اندر سے اہل حدیث ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو بڑا تو ایک اس دور عجیب سا. جی اس دوران کسی نے آپ کو صلاح نہیں دی کہ بھائی تم اتنے سوال کیوں کرتے ہو، تم یہ جاننے کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو، تم اگر مان لو گے تو خود بخود تم پہ حق عیاں ہو جائے گا اپنے صحیح وقت پر، یہ کہ اس سے ملتی جلتی صلاح کسی نے دی آپ کو، کسی بزرگ نے؟ ڈاکٹر صاحب پی کے مووی آپ نے دیکھی ہے نا؟ جی جی دیکھیے. میرے ساتھ وہ حشر ہوتا تھا، اکثر و بیشتر کلاس سے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ کلاس، مثلا میں نے اسلامیات کی ٹیچر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسے اللہ کی کتاب مان کر پڑھتی ہیں یا آپ نے اسے پڑھ کے اللہ کی کتاب مانا ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر مجھے غور سے دیکھا اور میں کہا باہر. اچھا چلیے واپس چلتے ہیں آپ کی کہانی کی طرف. تو مراقبہ بھی ہو گیا، پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا، پھر جو ہے وہ اب اچھا، تبلیغی جماعت کی طرف آپ کا سفر. اب تبلیغی جماعت میں سفر شروع ہو گیا. وہاں پہ ایک مطلب یونیورسٹی کے اندر جا کے ایگری انجینئرنگ نے، ایگریکلچرل انجینئرنگ نے شاید اور تو مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن کافی کچھ دے دیا ادر دین کہ انجینئرنگ میں آگے ہم کچھ نہیں وہ کیا. تو وہاں پہ سب سے پہلا یہ ہوا، ایک میرا بدھسٹ دوست بنا، وہ نیپال بدھسٹ؟ سے، بدھسٹ، اچھا. وہ نیپال سے اسکالرشپ پہ آیا ہوا تھا، میرا بڑا اچھا دوست بن گیا. ایک ہمارا کلاس فیلو تھا کرسچن، وہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا. پھر یونیورسٹی میں سب سے پہلی دفعہ مجھے ایک پرویزی دوست ملے جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، مرزا غلام احمد پرویز صاحب کے، علامہ جو پرویز، جی جی. علامہ پرویز صاحب کے جو ماننے والے یا ان کو فالو کرنے والے. اور ایک مجھے دوست ملا جو میرے ایک دوست کا روم میٹ تھا، تو ہماری دوستی ہوئی خلیل جبران کے حوالے سے. وہ تھا پکا ٹھکا ایتھیسٹ. تو میرے لیے سب سے پہلا اور یوں کہ یہ کہ آئی اوپننگ چیز آیا کہ ارے یار میں تو اسلام کے اندر کھنگال رہا تھا، یہاں تو اسلام کے باہر بھی ڈھیر ساری چیزیں موجود ہیں. کرسچن کہہ رہا ہے کہ جی اس طرح سے سیو ہو سکتے ہیں، بدھسٹ نے مجھے ایک بالکل الگ سے بات بتائی، ایتھیسٹ دوست کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب ایسے ہی ہے. اچھا، ایتھیسٹ مجھے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ وہ خلیل جبران کو پڑھتا تھا اور خلیل جبران میرا فیورٹ تھا. جو پرویزی دوست ہے اس نے قرآن کے اندر سے وہ نکال دیا کہ اگر حضرت محمد خود سوچتے اور دیکھتے تو شاید وہ بھی سوچنے لگ جاتے کہ یار یہ تو اس میں تھا ہی نہیں جو تم نے نکال ڈالا ہے بیچ میں سے. اور ادھر سے تبلیغ بھی چل رہی ہے. تو چونکہ میری ایکٹیویٹیز یا پڑھائی ہے، اس کے بعد یہی سارا سلسلہ ہے کہ جسے سچ کی کھوج کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر سے آٹومیٹیکلی آتی ہے نا، آپ ہاں بھی جانتے ہوں گے، آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو بالکل. ہمیں کوئی کہتا ہے یار اس میں کیا پڑھا ہے، تو ہمیں پتا ہے یار کہ کیا پڑھا ہے اس میں. بتا نہیں پا رہے لیکن ہمیں پتا ہے، اتنا موٹیویٹ کر دیتا ہے ہمیں. تو وہاں پہ جب میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا تو وہاں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ یعنی جو ذرا تھوڑے سے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بیان کے لیے مسجد میں بیٹھے جی ہوئے ہیں تو وہاں بیان کر رہے ہیں، گشت پہ جا رہے ہیں، لوگوں کا نوک کر رہے ہیں دروازہ، وہاں پہ بیان ہو رہا ہے. اب میری باتوں کے اندر جھلک آنا شروع ہو گئی، بدھزم کی بھی، ایتھزم کے بھی کوسچن آنے شروع ہو گئے. میرا جو اپنا بیک گراؤنڈ تھا شیعہ سنی اور وہ والا سلسلہ، اور پرویزی کی باتیں بھی بیچ میں آنے لگیں. تو مجھے تبلیغی جماعت والوں نے روکنا شروع کیا، یار آپ کن چکروں میں پڑ جاتے ہو، آپ یہ ایمان و یقین کی باتیں کریں، یہ جو ہمارا تبلیغی نصاب ہے اس کے اندر سے بتائیں. اب ان کی کہانیوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ دیو مالائی سی کہانیاں ہیں. اب ایک صاحب کو مگر مچھ کھا گیا، 3 دن بعد مگر مچھ نے اگل دیا. میں کہا یار کچھ تو تھوڑا سا سوچ لو یار، یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، تو آپ کیوں مجھ سے میرا کہلوانا. جی جی ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے شو ساتھ اور شو آڈینس کے ساتھ، کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو میرا جو ہے وہ ایک پریکٹیکل واسطہ پڑا تبلیغی نصاب سے. تبلیغی تو میں پاکستان میں بھی کافی انوالو رہا تھا تھوڑے عرصے کے لیے. تو اس میں انہوں نے مجھے ایک حدیث نظر آئی، میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا.
کہ ایک صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا کہ آپ یہاں پہ پہرا دیں، نائٹ واچ مین بن کے آپ پہرا دیں. تو دشمن نے شب خون مارا اور آپ پہ تیر اندازی کی. تو کئی تیر آپ کو لگے، خون بہتا رہا، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی. تو میں تو یہیں پہنچ کے میں رک گیا. میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے، کیونکہ خون اگر نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جب وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو پھر ہمارے درمیان جو ہوا وہ تو بتانے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں سے میں نے کہا بھیا یہ کہانیاں ہیں، ان کو رہنے دیں. تو ایک طرف مطلب تبلیغی نصاب کی تعلیم چل رہی ہے، اور جس کو وہ تعلیم ہی کہتے ہیں، لوگوں سے آپ بات بھی کر رہے ہیں اور گشت پہ بھی جا رہے ہیں. دوسری طرف خلیل جبران سے بھی آپ پنجہ لڑا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کرسچن بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جیسس کرائسٹ پہ بلیو کرو، اور وہ ہمارے گناہوں کا مداوع انہوں نے کر دیا ہے. اور پرویزی حضرات جو ہیں وہ آپ کو ایک بالکل نیا قرآن بتا رہے ہیں. تو آپ اس قدر مشکل پسند کیوں تھے آخر؟ سوال تو اب میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے. وہ کیا تھا، حضرت معانی کا تھا نا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک جی طرفہ جی، تماشا طرفہ ہے حسرت کی تماشا ہے، طبیعت. کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے، حسرت کی، مشق جاری چکی کی مشقت بھی. جی جی. اچھا جی، تو چلیے معذرت میں بار بار آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ارے نہیں آپ ڈاکٹر صاحب، یہ اسی طرح سے ایک انٹریکٹیو سی چیز چلتی ہے. تو مجھے نہیں، کیونکہ اب پتہ نہیں میں اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں تو کیا کیا مجھے اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں. یہ اتنا نیچرل ہے، آج بھی مجھے اتنا نیچرل لگتا ہے ان ساری چیزوں کے لیے. یہاں آ کے یو کے اندر بھی، یعنی وہ جوتے چٹکھائے کہاں کہاں نہیں گئے، کس کے پاس نہیں جا کے بیٹھے. اچھا، وہاں پہ یونیورسٹی میں جو چند چیزیں ہوئی، مثلا پرویز صاحب سے مجھے ملنے کا شوق ہوا کہ پرویز صاحب سے ملا جائے. اور وہ ان کی خاص طور پہ کتاب تھی انسان نے کیا سوچا، ان کی فلسفی کا اوور ویو ہے ان کا. جی جی اوور ویو ہے جی. میرا بڑا جی چاہ کہ پرویز صاحب سے ملا جائے، لیکن جس وقت مجھے یہ کتاب ملی کچھ عرصہ پہلے ہی پرویز صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو پھر میں پرویزیوں سے بہت ملا، جتنے یعنی پتہ نہیں ابھی میرے دوست وہ مائنڈ کریں گے کہ ہم انہیں پرویزی کہیں، اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بہرحال ان سے بہت ملا میں. اور ان سے ہر ایک سے میری یہی کوشش تھی کہ پرویز صاحب نے یہ ایک لفظ اٹھا کے یہ ساری بات ایسے کی ہے، یہ پوری آیت اگر پڑھ لیں تو یہ تو کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اور جیسے نہیں، میرا خیال ہے ہم کسی اور وقت پہ کریں گے، کیونکہ باتیں شروع ہوتی ہیں تو اتنی لمبی ہو جاتی ہے. میں اس کو سٹیر کر کے اس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہوں. جی جی. اچھا، دو چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ بیک وقت ایسے دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو اب مثال کے طور پہ جب بدھسٹ بات کرتا ہے بدھا کے پرسپیکٹو میں، تو وہ میرے پرویزی دوست کے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہ میرے تبلیغی دوستوں کے لیے قابل قبول ہے. جب پرویزی دوست بات کرتا ہے وہ اسلام کے پرسپیکٹو میں بات کرتا ہے، وہ بدھسٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، میرے ایتھیسٹ دوست کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو میں نے کوشش کی کہ ان سب سے میں ریکویسٹ کروں کہ جب آپ بات کریں تو آپ اپنے عقیدے کو دلیل کے طور پہ نہ استعمال کریں، آپ بیلیف نیوٹرل دلیل دیں مجھے. اچھا. یہ ان کے لیے بھی ایک خاصا بکھیڑا بنا، لیکن چونکہ ہماری دوستی بہت اچھی تھی تو ایک بڑا اچھا سلسلہ چلا. وہاں پہ آ کے مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یہ اصل میں کسی اور ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں. بیلیف ہمارے پاس وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک لینز ہے جس سے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا وہی کلر نظر آتا ہے جو اس لینز کا کلر ہے. وہ فلٹر جو ہم نے لگا رکھے ہیں اپنی آنکھوں پہ، اگر ہم فلٹر ہٹاتے چلے جائیں تو چانسز آر دیئر کہ ہمیں وہ چیز نظر آئے جو اصل میں ہے. تو یہ والا میرے لیے بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس تھا. میں اگر اسے بدھسٹ بننا کہتے ہیں کہ ایک بدھسٹ دوست کے ساتھ بدھسٹ انداز میں وہ جو ان کا وہ ایک بیل سی ہوتی ہے اور وہ کر کے میڈیٹیٹ کرنا، اور وہ اگر اس کو بدھزم کہا جا سکے، پاکستان میں میرے پاس اتنا سارا ہی بدھزم اویلیبل تھا تو میں وہ بھی بنا.
کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے، اور چیزیں سینس میک کرتی تھیں. آپ نہیں، اگر ان بدھزم کا جو فلسفہ زندگی ہے اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے، وہ بھی مراقبہ ہی ہوتا ہے جس کو وہ میڈیٹیشن مراقبہ کہتے ہیں، میڈیٹیشن، آپ جی نے بدھسٹ میڈیٹیشن، جی وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ حقیقت یا سچ کی تلاش میں ہیں. جی آپ نے بہت سارے دروازے کھٹکھٹائے، بریلوی ازم آپ نے دیکھا، پھر شیعہ سے واسطہ پڑا، پھر وہابیت کا در کھٹکھٹایا، پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت گزارا، پرویزیوں کے ساتھ وقت گزارا، پھر آپ نے ایتھیسٹ کو بھی دیکھا، پھر آپ نے بدھسٹ کو بھی دیکھا، کرسچن سے بھی بات کی. تو ابھی تک آپ کو لگا کہ حقیقت تک پہنچنے کا یا سچ تک، انسانی سچ تک پہنچنے کا راستہ مذہب سے ہو کے جاتا ہے، یا کسی موقع پہ آپ کو یہ بھی احساس ہوا کہ یار یہ جو ہے یہ سب پاکھنڈ ہے، اور پاکھنڈ سے مراد دھوکا ہوتا ہے. سننے والوں جی کو جی بتا دوں کوئی گالی نہیں ہے یہ، تو ہمارے یہاں پاکھنڈی کہہ دیتے ہیں نا، تو اس کا جی مراد جی دھوکا جی ہوتا ہے بالکل، ہاں کہ ہاں یہ ہاں. سب مایا ہے. یہ سب مایا ہے، اور اصل چیز تو جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سوال ابھی تک آپ کے ذہن میں تھا، یا ابھی تک آپ حقیقت یا سچ کو مذہب کے راستے سے ہی ڈھونڈ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت یعنی تھوڑا سا آگے چل کے یہی ایگزیکٹ میں اسی چیز پہ پہنچا. وہ یوں ہوا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں گیا ایک سیروزے پہ، اور ہم جس مسجد میں جا کے ٹھہرے وہاں پہ ایک درس بھی تھا جس میں بچے ٹھہرے ہوئے تھے، اور ظاہر ہاسٹل ان کے بنے ہوئے تھے. تو میں بالکل اسے اگر شارٹ کر کے بتاؤں تو دوپہر کا کھانا جب پہلے ہی دن ہم کھانے کے لیے بیٹھے، وہ جو مسجد کا کچن تھا اسی میں ہم بھی شامل ہوئے. تو ایک بچہ، اس کے پاؤں میں چین، 9-10 سال کا بچہ، موٹی ساری وہ جو بھینسیں باندھنے والی چین ہوتی ہے وہ اس کے ایک پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی پیر میں. زنجیر ڈالی ہوئی، اور ایک تالا اس کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا، اور دوسرا کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑا سارا لکڑی کا صندوق تھا، اس کے اندر اس کا، وہ تالے کے اندر دوسرا سرا اس کا. تو میری جب وہ، اچھا اس نے کیا کیا ہوا، وہ جب بیٹھا ہوا تھا ہمارے سامنے کھانے کے لیے، تو وہ اپنا کرتا وغیرہ اس نے اچھی طرح سے ایسے ڈھکا ہوا، لیکن وہ ذرا سا ہلا تو وہ نظر آ گئی. میں سامنے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور 2-3 اور بھی میرے دوست انہیں نظر آئی جو میرے ساتھ کی تھے. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی لیول کے لوگ، میڈیکل کے لوگ، انجینئرنگ کے لوگ، یہ ہم سارے تھے اس میں سیروزے کی اس جماعت کی تشکیل ہوئی بھی تھی. اب یہ پوچھا کہ یہ کیا ہوا. اس بچے نے بتایا میں گھر گیا تھا، والد صاحب نئے جوتے لے کے آئے ہوئے تھے، میں وہ لے کے آنا چاہتا تھا، وہ کہتے تھے جی وہاں چوری ہو جاتے ہیں. تو اس چکر میں وہ جوتے پہن کے گھر گھوم رہا تھا تو لیٹ ہو گیا. تو یہ مسجد کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو اسے گھر سے اٹھوا کے لے آتے ہیں، اور پھر یہ چین لگا دیتے ہیں سزا کے طور پہ، 3 دن اور رہے گی میری چین. میں نے گانا چھوڑ دیا کہ جی یہ یہ 10 تو سال کے بچہ تھا. جی، اور قرآن پڑھنے والا بچہ، قرآن کی درس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کھانا چھوڑ کے میں نے کہا جی ہم تو یہ اس طرح نہیں کھائیں گے، یہاں تو ایسے نہیں، اس بچے کو پہلے کھولیں اور اس پہ ہم بات کریں گے. اب پہلے تو ہماری اپنی جو جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ مسجد کا انٹرنل معاملہ ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم. تو میں نے کہا جناب میں جن کے دروازے کھٹکھٹا کے انہیں بلا کے ایمان و یقین کی بات کرتا ہوں ان کا داخلی معاملہ نہیں ہے، جہاں تو میں ٹھہرا ہوا ہوں ان کے. آپ کے ساتھ جو باقی لوگ تھے، آپ نے بتایا کہ اس میں ڈاکٹر بھی تھے، فل انجینئر بھی تھے، کچھ اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، یعنی سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. جی ان کو اس تشدد آمیز رویے پہ کوئی کہنا چاہیے مسئلہ نہیں تھا؟ صرف آپ بول رہے تھے یا آپ کے ہمنوا بھی کچھ ایک آدھ تھے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی میرا خیال ہے 21 لوگوں کی جماعت تھی، جس میں سے ہم 3 تھے جنہوں نے یہ احتجاج کیا. بولنے والا میں تھا لیکن وہ دونوں میرے ساتھ تھے، وہ ان کا بیک دوسرے تھے. گراؤنڈ کیا تھا؟ ان کا مطلب وہ، کیونکہ اصل میں جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے آڈینس تک آپ کے توسط سے، وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہوتی ہے، سیکولر تعلیم، وہ آپ کا مذہبی پردہ چاک نہیں کر سکتی. جی یعنی آپ کو سری ظلم بھی مذہب کی آڑ میں ظلم نہیں دکھتا، چاہے وہ بچے پہ تشدد ہو، بیوی پہ تشدد ہو، یا غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے انکار ہو. یہ جی چیزیں آپ کو نہیں دکھتی، یہ صرف ان کو دکھتی ہیں جو مذہبی عقیدے سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کا تو چلیں پتہ چل گیا آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے پہنچے ہوئے تھے، لیکن باقی جو 2 تھے ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ وہ کس نظریے سے بات کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب وہ اتفاق سے وہ دونوں وہ تھے
جنہیں ہم زبردستی نہیں ہوتا وہ دوستی یاری میں پکڑ کے لے جاتے ہیں سیروزے کے لیے وہ تھے اچھا ٹھیک ہے، جو سمجھ گیا. یعنی گھاگ قسم کے تبلیغی تھے. میں لفظ گھاگ برے معنی میں نہیں استعمال جی کرا، جی، لیکن تھوڑا سا تنزن ضرور میں ایکسپیرینسڈ. استعمال، جی جی جی، ایکسپیرینسڈ، لیکن تھوڑا سا تنزن بھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ سمجھ گیا. جو اس کے بعد والی چیز ہے وہ یعنی خوب لمبی داڑیوں والے جنہوں نے سروزے لگا رکھے، چلے لگائے ہوئے، 4 4 مہینے لگائے ہوئے، باہر کے دوروں پہ گئے ہوئے، وہ والے انہوں نے تو مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی. مجھے بتایا کہ امام مالک جو تھے انہوں نے تو مسجد نبوی میں پڑھاتے ہوئے ایک صاحب کو بچے کو اٹھا کے فرش پہ دے مارا اور وہ بچہ مر گیا. اب میں نے کبھی اس کی ہیں؟ تحقیق نہیں کی کہ واقعی امام مالک نے ایسا کیا تھا یا نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں کہا جی اگر امام مالک نے ایسا کیا تھا تو انہوں نے تو بڑا ظلم کیا تھا، ان پہ تو پرچہ ہونا چاہیے تھا، جو بھی تو اس ان پہ تو زمانے کا حد سلسلہ جاری تھا، ہونی چاہیے تھی. جی حد ہونی چاہیے تھی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آئے ان کی اس پہ، نہیں جی قرآن پڑھاتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. میں نے خیر میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ان کے حاذا فراق و بینی و بینک، ہوں لیں جناب آپ اپنا مذہب اپنے پاس رکھیں. اور مسجد کے جب باہر بیٹھے ہوئے جوتے بند کرتے ہوئے میرے ذہن میں جو سب سے مین چیز تھی نا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ان لوگوں کو اس بحث پہ مجبور کیا. اس پہ تو کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ تو یہ سیدھا دو سیدھا رائے ظلم ہے. ہو کیسے؟ یہ تو سیدھا سیدھا ظلم ہے. یہ دو رائے ہو کیسے گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی جو کوگنیشن ہے اس کو اتنا آلٹر کر دیتی ہے کہ اتنے بڑے ظلم پہ بجائے اس کے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، مجھے کنونس کر رہے ہیں کہ نہیں بھیا اس میں ظلم نہیں ہے کیونکہ مذہب پڑھایا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو وہاں ڈاکٹر صاحب یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں وہاں سے نکلا اور میں نے سوچا کہ نہیں، آج تک میں مذہب کے لینس سے انسانوں کو اور انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے یہ لگتا تھا کہ مذہب یہ ہیں جو یارڈ سٹک ہیں، اس کے ساتھ انسانیت کو جج کیا جا سکتا ہے. لیکن اب مجھے انسان کی یارڈ سٹک، انسانیت کی یارڈ سٹک لے کے اب مجھے دیکھنا چاہیے کہ بیسیکلی مذہب ہیں کیا چیز، یہ بنتے کیسے ہیں، انسان کے ذہن میں آخر ہو کیا جاتا ہے کہ وہ اچھا بھلا انسان. اور ایک دفعہ ریچرڈ ڈاکنز کے میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا، اس نے اینڈ کیا تھا اپنے ایک پروگرام کو کہ اچھے انسان ویسے اچھے کام کرتے ہیں، برے انسان برے کام کرتے ہیں، لیکن جب مذہب بیچ میں آتا ہے تو اچھے لوگ بھی برے کام کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل. اینڈ دیٹ آئی وٹنسڈ کہ اتنے اچھے لوگ، اور انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی کیا کہ ہاں بچے کو چین لگا کے قرآن پڑھایا جا سکتا ہے، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے. تو یہاں پہ جو ایک ریبٹل آتا ہے موسٹ کامنلی جب آپ اس طرح کی چیزوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل اسلام نہیں ہے، یہ اصل اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عمل ہے. تو آپ اسلام کو اور مسلمانوں کے عمل کو الگ الگ رکھیے. یہ کبھی آپ نے سوچا کہ یار یہ چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں، اسلام تو اس طرح کی چیزوں کے سخت خلاف ہے؟ کبھی آپ کو یہ لگا یا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بالکل برمحل ہے. یہیں سے تو وہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ عقیدت کی اینک میں نے اتار دی ہے، تعصب کی میں پہنوں گا نہیں، کیونکہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مذہب ہے، فینومینا کیا ہے. بالکل. میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا بغیر عقیدت کے، بغیر تعصب کے. وہاں مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ جو کچھ اب مسلمان کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے مذہب، اخلاقیات جنم لیتی ہیں مذہب کے اندر سے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے. اور آج بھی بالکل. ہمارے دوست اکثر و بیشتر ایسے ہی ایڈوکیٹ کرتے ہیں. جی. میرا اس کے بعد سے جو سلسلہ بننا شروع ہوا، ڈاکٹر صاحب اخلاقیات انسانی تجربات سے ایوالو ہوئی ہیں، مذہبوں نے انہیں ریلیجنائز کر کے اپنایا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم مذہب نے یہ کیا ہے، خاص طور پہ یہ جو 3 ابراہیمی مذاہب ہیں ہمارے،
انہوں نے ان گروپ اور آؤٹ گروپ کا کانسیپٹ دیا ہے، us versus them. جی اس ورسز دیم، اور جتنی اخلاقیات ہیں یہ ساری کی ساری اس کے لیے ہیں، بالکل. دیم کے لیے وہ بروٹیلٹی ہے ایون قرآن کے اندر بالکل آپ کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوچ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کو اخلاقیات دے رہی ہیں؟ نہیں، یہ صرف ان گروپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. علامہ صاحب بھی، ہمارے علامہ اقبال، انہوں نے وہ کہا نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح ریشم نرم، کی طرح نم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. فولاد مومن. سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کتنی بڑی اس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ جو پیراڈاکسیکل تھاٹ چل رہی ہے. آپ کسی کو لیبل کر دیں کہ یہ کافر ہے، اب آپ کی ساری اخلاقیات آپ کے مذہب کے حساب کے لیے اس کے لیے نہیں ہے. نہیں، کوئی یہی ایک اخلاقیات نہیں ہے. کوئی اخلاقیات نہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ کرتے کیا ہیں ہمارے ہاں. پاکستان کا آپ دیکھ لیجئے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس بندے کو آؤٹ گروپ کرنا ہے، ان گروپ سے نکالنا ہے. اس کے لیے آپ اس پہ بلیسفیمی کا کیس لگا دیں، قرآن کے بارے میں بات کرنے کا لگا دیں، جس طرح کا میں بھگت کے آ رہا ہوں. تو اس کے لیے اب اس کی انسانیت بھی سسپینڈ ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسا ہی تو ہوگا. یہ والی چیزیں مجھے اس وقت احساس ہونا شروع ہوا جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. اور ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ مجھے لگا کہ علم یہ کتاب کی کوکھ سے نہیں جنم لیتا. جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علم اور بصیرت سے کتابوں کا دامن بھرتے ہیں. آپ جب کسی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس رائٹر کا مائنڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رائٹر کیا کہہ رہا ہے. قرآن کو ہمارے غامدی صاحب کہتے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں باتیں کدھر چلی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد کی وہ جو ہے اپنا سرگزشت انذار. سرگزشت انذار ہے. بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، سرگزشت انذار. لیکن کیا وہ واقعی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یہ ان کی سرگزشت انذار ہے؟ نہیں. آپ کو پوری سائیکولوجی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ حضرت محمد کی سائیکی کیا تھی، ایوالو کیسے ہوئی، بالکل. کس طرح سے کون سی چیزیں جائز ہو گئیں. اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کتنی زبردست ہماری اخلاقیات ہیں مذہب کے اندر رہتے ہوئے. میں اگر طنزی انداز میں بات کروں، مال غنیمت تقسیم کرنے کا پورا ہمارا طریقہ کار ہے، اور کتنا منصف لگتا ہے. کیا بات ہے. کبھی سوچا ہے کہ مال غنیمت ہے کیا؟ لوٹ کا مال مال ہے. لوٹ کا مال ہے. تو یہ جب بنیاد پہ جا کے میں نے سوچنا شروع کیا، وہاں میں ہل کے رہ گیا کہ ارے یار، جس بنیادی چیز کو لے کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اصل اسلام یہ ہے، لوگ جو ہیں یہ چونکہ اصل اسلام کو مانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ اس طرح سے خراب ہے. یہ تو یعنی اگر ہم پرانے والی ٹرمینالوجی استعمال کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کو مانتے نہیں ہیں. ورنہ جو حشر ان مسلمانوں نے، دور مت جائیں، حضرت عائشہ نے قرآن کس سے پڑھا؟ حضرت محمد سے. حضرت علی نے قرآن کس سے پڑھا؟ حضرت محمد سے. کتنے سارے مسلمان آپس میں لڑے، مرے، اور کتنی بے دردی سے انہوں نے مارا. بالکل. یہ تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ اگر حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں اس لڑائی میں، جمل میں، تو وہ تو شاید حضرت علی کے جستے خاکی کا وہ حشر کرتی کہ مطلب یاد رکھتے لوگ. یہ تو حضرت علی جیت ممکن گئے تھا. تو انہوں نے عزت احترام سے انہیں پہنچوا دیا مدینے واپس. ادروائز ڈاکٹر صاحب یہ جو حشر کیا گیا ہے، میرے خیال میں جو مجھے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چیزیں انسانیت کے معیار پہ بنائی جاتی، ان لوگوں کو بھی اپنا ہی سمجھا جاتا جن کا آپ سے پرسپیکٹو زمین کے بارے میں، کائنات کے بارے میں مختلف ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اب آپ سوچئے، ایک ہندو کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ زمین ایسے بنی، یہ کائنات ایسے بنی، انسان ایسے بنائے گئے. ایک مسلمان کہتا نہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ زمین اس طرح سے بنائی، آسمان اس طرح سے بنایا، مرنے کے بعد یہ ہوگا. یہ ان کا ایک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین رکھ سکیں اس کائنات کے بارے میں. یہ ان کا کوئی جرم تھوڑا ہی ہے کہ آپ ان پہ چڑھ دوڑیں کہ یہ چونکہ ایسا مانتے ہیں لہٰذا ان کو مارو، ان کا مال لوٹ لو، ان کی بچے جو ہیں انہیں بھی آپ قبضہ کر لو، ان کی بیویوں کو لونڈیاں بانیاں بنا کے لے جائیں.
اسلام یا کوئی بھی، یہ خاص طور پہ ابراہیمی مذاہب، میرے خیال میں اخلاقیات کا درس نہیں دیتے، اخلاقیات کا بیڑا غرق کرتے ہیں. یعنی سخت ہو جاتی ہے بات بعض اوقات کہتے ہوئے، لیکن پوری ہسٹری میں پیچھے چل کے دیکھ لیجئے، صرف اتنا سارا کام کرنا ہوتا ہے مسلمانوں کو، خاص طور پہ دوسرے کو آپ اسلام سے خارج کریں، بس اس کے بعد اس کا بس مال جان سب حلال، سب حلال ہو جائے گا. سب حلال ہو جائے گا. تو یہ اخلاقیات ہیں، یہ اسٹینڈرڈ ہے اخلاقیات کا. تو وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اخلاقیات کا عقیدہ ہے نا، اسٹینڈرڈ انسان یا انسانیت تھوڑی ہے. ایگزیکٹلی. جامی صاحب، یہاں میں چونکہ اب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا دوبارہ کہ آپ کا سفر بڑا طویل تھا، آپ نے کئی فرقوں کو دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن یہاں پہ جو بات میرے خیال سے بتانے سے رہ گئی وہ آپ کا امپریشن ہے عیسائیت کے بارے میں یا مسیحیت کے بارے میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے زیادہ انسان دوست کوئی ہے ہی نہیں. اب چرچ کی کیا تاریخ ہے، انہوں نے کیا کیا ظلم کیا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ابھی صرف فلسفہ مسیحیت پہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ انسان دوست، اخلاق پسند تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسا وقت گزرا آپ پہ کہ جب آپ ریزیت میں تھے، اہل قرآن یعنی ان کے ساتھ تھے، ایتھیزم سے باتیں کر رہے تھے، مراقبے کر رہے تھے، بدھسٹ کی باتیں کر رہے تھے، تو مسیحیت نے آپ کو متاثر کیا ہو، خواہ کسی بھی درجے میں، ایسا کوئی موقع آیا آپ کے ساتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں بالکل ایسا ہوا، لیکن میرا پہلا ایکسپیرینس یہ ایسا تھا کہ پنڈی میں ہمارے راجہ بازار میں ایک چرچ ہے بالکل سینٹرل پوزیشن پہ، تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہاں جایا جا سکتا ہے، ان کی ایک لائبریری بھی ہے. میں وہاں گیا تو ایک پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے صاحب وہاں بندوق پکڑ کے. انہوں نے میرا شناختی کارڈ مجھ سے لے لیا کہ جی آپ اندر جا رہے ہیں تو شناختی کارڈ جب واپس نکلیں گے تو. میں سوچ میں پڑ گیا، یار یہ تو یہاں سے سیکھنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. خیر پادری صاحب سے جا کے میں نے ملاقات کی، تھوڑی سی باتیں ہوئیں، تو انہوں نے مجھے، پادری صاحب نے متاثر نہیں کیا. مجھے یہی لگا کہ یہ یعنی اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے تو کسی مسجد کے مولوی ہوتے، یہ کرسچن کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو یہی ہو گئے. لیکن جو کرسچینٹی کو میں نے آ کے کھنگالا یو کے میں، یعنی جس لیول تک بھی جا کے کرسچینٹی کو اندر سے دیکھا جا سکتا ہے میں نے کیا. اور میں نے تقریباً 3 سال تک بہت ہی قریب سے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ شامل ہوا مختلف چیزوں میں. اور ابھی بھی بہت سارے میرے دوست ہیں جو کرسچن ہیں، کیونکہ اب کی کرسچینٹی آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ انسانیت کے قریب والی کرسچینٹی ہے. یعنی ایسے میرے تھے کرسچن بالکل بھی، ان یہ کی تھے تاریخ نہیں. نہیں ہے بالکل ایسی، اچھا ان کی تاریخ بالکل یہ نہیں ہے. بالکل ایسی، یہ زندہ جلانے والے. اور ایون آکسفورڈ میں وہ چوک بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا جہاں پہ یہ جلایا بھی کیا تھا کہ جلایا یہ کرتے یہاں ہیں پہ. جی. تو میرے اپنے دوست خود مانتے ہیں، کیونکہ ہوا کیا ہے کہ یہ تہذیب میں یعنی سویلائزیشن میں ہم سے آگے آ گئے ہیں. انہیں یہ ادراک ہوا ہے، احساس ہوا. اور دوسرا شاید جو یوں آپ کہیے کہ جو پانجا لگایا ہے سائنس نے کرسچینٹی کو، انہیں بڑی اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اب اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہمیں انسانیت کے لیول پہ رہ کے کرنا ہے. اور غالباً انسانیت کا لیول کرسچینٹی میں اگر حضرت عیسیٰ بشرطے کہ جس کیریکٹر یا جس شخصیت کو ہمارے سامنے آج کہا جاتا ہے عیسیٰ، کیا وہ ہسٹوریکل عیسیٰ تھے بھی اس طرح سے یا نہیں، کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے جو بعد میں ان کو جس طرح سے بنا دیا جاتا ہے عقیدت کے غلاف چڑھا کے، وہ والی شخصیت نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ دیکھیں تو وہ پھر بھی انسانیت کے قریب ترین نظر آتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اپنے اندر بھی، جیسے کچھ عرصہ پہلے میری کرسچن دوستوں سے بات ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے بھی منع کر دیا تھا نا کہ وہ عورت نے کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے تو آپ اس کو شفا دے دیجیے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے یہ، تو میں نے کہا کیا جانا تھا حضرت عیسیٰ کا، ایک منہ کی پھوک ہی تھی نا، مار دیتے. تو انہوں نے بھی یہ ہمیں کہہ دیا کہ یہ ان گروپ ہے، یہ آؤٹ گروپ ہے. تو ہمیں سیگریگیٹ کرنے والی تو چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تو انسانوں کو اکٹھا کرنے والی چاہیے. انہی کی تو بڑی مشہور آیت ہے نا کہ گھر کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی، یعنی ایگزیکٹلی کہ وہ نہیں ڈالی جاتی، تو انہوں نے وہ ایسا اسی پہ انہوں نے یہ کہا تھا. ہاں جی بالکل بالکل کہ ہم نہیں کرتے یہ. اور یہ بھی ہے کہ جو ہمارے عیسائی دوست ہیں وہ جو سن رہے ہیں وہ مسیحی دوست ہیں، معذرت، کیونکہ عیسائی ان کو مناسب نہیں لگتا، کیونکہ
حضرت عیسیٰ کا جو نام ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ یسوع ہوتا ہے، لیکن ہر جی جگہ یسوع ہی ہے. جو عربی بائبل تھی اس میں بھی یسوع تھا، لیکن اب خیر وہ دوسری بحث ہے کہ کس وجہ سے قرآن مجید میں لیکن وہ عیسیٰ آ گیا. تو یہ جی جو بات ہے اس ورسز دیم والی، یہ وہاں بھی بالکل ویسے ہی آپ نے پائی. تو اس کے جی بعد اب آپ نے جب جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے اس مسجد کے باہر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ ریالٹی سے، حقیقت سے، یعنی انسان سے دین کو سمجھیں گے، انسان نہ کہ انسان کو دین سے سمجھیں. جی تو آپ جو ہے وہ آپ نے یہ کوشش کی کہ اب میں انسان کو لوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ دین اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا رویہ اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے، نہ کہ میں دین کو دیکھوں کہ وہ انسان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنے کی صلاح دے رہا ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل اب چلیے بالکل اپنے یہ سفر پہ آگے کہ اب آپ نے سب گھاٹ گھاٹ کا پانی بھی پی لیا، اسلام سے باہر دو مذاہب بدھزم اور کرسچینٹی کو بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس کے بعد آپ کا سفر اب کہاں نکلا، کہاں پہنچا؟ اب ڈاکٹر صاحب میں نے جب یہ سوچا کہ انسان کو پڑھنا ہے تو کون سا سبجیکٹ ہے جو انسان کے بارے میں ہے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ سائیکالوجی ہے. اس سے پہلے سائیکالوجی اور فلسفی، حالانکہ میں خلیل جبران کو پڑھ رہا تھا، لیکن خلیل جبران کو میں اس کی تمثیلات کی وجہ سے زیادہ پڑھتا تھا کہ وہ تمثیل بڑی اچھی بیان کرتا ہے، کہانیاں بڑی، مطلب وہ ہوتی بڑی ڈیپ تھنکنگ ہیں لیکن تھاٹ پرووکنگ والی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک کہانی کے انداز میں. ایز اے سبجیکٹ فلسفی اور سائیکالوجی انجینئر کو ویسے بھی واسطہ نہیں پڑتا. اور بالکل. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پروفیشنل ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر انجینئرز، ان کا ان سبجیکٹس کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا نہیں. عام حالات میں. میں آپ کو بھی جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے ہسٹری بھی پڑھی جو سائنس اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے، ڈاکٹر صاحب ہاں نے بالکل. فلسفی پڑھی سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارے میڈیکل کے اس میں سلیبس میں، لیکن بہرحال وہ بھی سائیکیٹری ہوتا ہے کہ بیمار دماغ کیا ہوتا ہے. وہ سائیکالوجی نہیں ہوتا کہ دماغ اصل میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں بیمار ایگزیکٹلی دماغ کیا ہوتا ہے. جی. بیمار دماغ کیا ہوتا ہے. تو میں نے وہاں سے تہیہ کیا کہ جی یہ انجینئرنگ ختم ہوگی، یہ کمپلیٹ کر کے تو ہم آگے سائیکالوجی پڑھیں گے جی. لیکن پہلا ہی سیٹ بیک مجھے یہ ملا کہ میں نے جب انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے انجینئرنگ کونسل کی رجسٹریشن جا کے کروائی تاکہ ایک مستند سند یافتہ انجینئر پہلے بن جائیں، تو اب جاتے ہیں جی. ہر دروازہ جا کے کھٹکایا، ہر یونیورسٹی میں گئے، انہوں نے کہا بھیا کیا سوچ رہے ہو، کس دنیا میں رہ رہے ہو تم؟ ایک تم پروفیشنل کوالیفیکیشن لے چکے ہو، یہاں میرٹ کا یہ حال ہوتا ہے، لوگوں کے ہزاروں اپلائی کرتے ہیں، چند کو اس میں سے 100 بھر کو مل جاتا ہے ایڈمیشن، باقیوں کو ملتا نہیں. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں انجینئرنگ کے بعد شوق آیا تو تمہیں سائیکالوجی کا. اچھا، تو اب یہ تو سلسلہ ختم ہو گیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا اس طرح سے. پھر میری زندگی میں کچھ اتفاقات ایسے ہوتے ہیں، میں یعنی اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے نکال کے، تو جی. وہ والے کہ مجھے بچوں کو میتھس پڑھانے کا موقع ملا. جب میں جاب ڈھونڈ رہا تھا تو ایک ابو کے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ان کی مدد کر دو، انہیں میتھس نہیں آتا. جی. اب اتفاق دیکھیے، میتھس میرے ناپسندیدہ ترین سبجیکٹس میں سے تھا. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. اپنی جو میری پہلی لائف ہے، جسے اسکول کالج کہہ لیں، یونیورسٹی میں جا کے ظاہر ہے وہ ہو گیا. کر لیتا تھا میں، یہ نہیں تھا کہ میں کر نہیں پاتا تھا، لیکن پسندیدہ بالکل بھی نہیں تھا. اور اچھا. ٹیچر بننا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا نا. پھر ٹیچر بنا اور وہ بھی میتھس کا ٹیچر بنا، کیونکہ مجھے ایک احساس ہوا کہ جن بچوں کو میتھس نہیں سمجھ آتا، ان کے بیسک جو کانسیپٹس ہیں میتھس کے، جو پری ریکوزٹ ہوتے ہیں آگے والے کانسیپٹ سمجھنے کے لیے، انہیں وہ نہیں پتا. تو پھر وہی مجھے ایک سبجیکٹ مل گیا کہ اس کو میں
دیکھوں. فی الحال ارادہ یہی تھا کہ کچھ وقت کے لیے ان کو پڑھاؤں گا میں، اور میں تو اپنی انجینئرنگ میں واپس جاؤں گا. اب خود میں سمجھنا چاہ رہا ہوں میتھس کے بیسک کانسیپٹس کو. ایک کتاب مجھے ملی، سائیکالوجی آف ٹیچنگ میتھمیٹکس. سائیکالوجی آف ٹیچنگ میتھمیٹکس. میتھمیٹکس. اب میں تو بڑا وہ دیکھ کے یار ہے، یار کیا بات ہے، سائیکالوجی بھی ہے اور میتھس بھی ہے، تو بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس نے میری ایک لحاظ سے پرسیپشن بدل کے رکھ دی. وہ جو سوال مجھے مذہب کے اندر، مذہبی کتابوں کے اندر نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کانسیپٹ فارم کہاں پہ ہوتے ہیں، عقیدے بنتے کہاں ہیں، یہ جو عقیدے کی ہماری اینک ہوتی ہے یہ لگتی ہمیں کہاں سے ہے، اور اتنے غیر محسوس طریقے سے لگتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل. تو وہ جب میں سائیکالوجی پڑھا، یعنی سائیکالوجی آف ٹیچنگ میتھمیٹکس نے میری آنکھیں کھولی کہ اچھا یہ کانسیپٹس فارم کیسے ہوتے ہیں. میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پھر ابھی کبھی وقت ہوگا تو، کیونکہ بذات خود وہ ایک بڑی ساری چیز بڑا بن جاتی. سبجیکٹ ہے جی. لیکن وہ جو لیئرز بنتی ہیں نا، ہم ایک چیز سپوز کرتے ہیں، میں اگر تھوڑا سا بھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کے لیے بتا دوں جی جی. کہ ہم بیسیکلی ایک چیز کر کے چلتے ہیں، سپوزیشن. مثلا ہم الجبرا میں کر رہے ہیں کہ لیٹ ایکس از اکول ٹو 5، اور اس کے بعد ہم نے کیلکولیشن کی. اب وہ جو کیلکولیشن کا نیچے جواب نکلا ہے، میتھس میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جواب اسپیسیفک ہے جب ایکس کی ویلیو 5 ہوگی. ٹھیک. اگر ایکس کی ویلیو چینج ہو جائے گی تو یہ جواب نہیں رہے گا، یہ چینج ہو جائے گا. میں جب اسے مذہب کے ساتھ کر کے دیکھوں، ہم سپوز کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا کریٹر ہے، ہم آگے کیلکولیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو بھی جواب نکلتا ہے وہ سارے کا سارا اس سپوزیشن پہ بیس کر رہا ہے کہ اللہ اس کائنات کا کریٹر ہے. سم ہاؤ، چونکہ یہ بڑا گریجول پروسیس ہے، میتھس کا سوال تو آپ کو ایک پیج پہ یا 2 پیجز پہ نظر آ جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں ایکس لیٹ لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا لیٹ ریموو ہو جاتا ہے، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ ایک خاص پیرائے کے اندر کیا ہوا تھا، ایک خاص سپوزیشن سے شروع ہوا ہوا تھا. جیسے میں اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو وہ جو شروع میں جس سپوزیشن مجھے ملی ہے، جس کی بیس پہ ساری کیلکولیشنز ہیں، وہ سٹل ایک سپوزیشن تھی، لیکن اس کے ساتھ اب یہ سپوزیشن لکھا ہوا نہیں ہے، بالکل. لیٹ نہیں لکھا ہوا. اور میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یہ شاید کوئی پکا ٹھکا کائناتی سچ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایکس کی ویلیو شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے اور ہے. کیوں؟ کہ اس کی سپوزیشن میں علی ایک سینٹرل پوزیشن پہ آ جاتا ہے. بالکل. ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا ایشور اس کے سینٹرل پوزیشن میں، یا ان کا اپنا لوکل گاڈ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ. تو میں جب اسے، یعنی اس میں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں اختصار کے لیے، تو مجھے میتھس پڑھاتے ہوئے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئی کہ ہمارے اپنے مذہبی نظریات، اس کے پیچھے کون سی سائیکالوجی چل رہی ہوتی ہے، کون سے لینز ہوتے ہیں. اور مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ مذہب جب ہمیں شروع کا لینز دیا جاتا ہے تو اس میں ماں کی محبت بھی شامل ہے، باپ کی شفقت بھی شامل ہے، نانی دادی کی وہ کہانیاں بھی شامل ہیں، آپ کو بچپن کے کھلونے بھی اس میں شامل ہیں، وہ یادیں بھی شامل ہیں. اب وہ جو اس فیبرک کے اوپر لکھا ہوئی سپوزیشنز ہوتی ہیں نا، یہ جذبات کی تاروں میں گندھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ جب بھی اس میں سے کسی ایک چیز کو کھسکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسے ہاتھ ڈالتے ہیں تو پورا فیبرک کھینچ جاتا ہے. اس وجہ سے بالکل. لوگوں کے اندر ایک کوگنیٹو ڈسوننس کریٹ ہو جاتی ہے. وہ تلواریں نکال لیتے ہیں، چاقو نکال لیتے ہیں، گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے یعنی ایک لحاظ سے احساس ہوا کہ یہ ہے وہ چیز جو مجھے اس ذہن میں لے جاتی ہے جو کتابوں کو جنم دیتا ہے. کیونکہ ہماری، پہلے بھی میں نے جیسے ذکر کیا، ہماری غلط فہمی ہے کہ کتاب علم کو جنم دیتی ہے.
آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب 3 لاکھ سالوں کی انسانی ہسٹری میں کتاب تو یہ ہوں، کل کی بھی نہیں بلکہ بالکل آج یعنی صبح کے قریب صبح کی کے کہیں قریب بات ہے. نکلی ہے جی تو اصل جو ہماری ایک غلط فہمی ہوتی ہے نا، جو بچپن سے ہم لے کے چلتے ہیں، کتاب کو ریفرنس، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. ارے بھیا پہلے یہ دیکھ تو لو کہ یہ کتاب ہے کیا چیز. بالکل اور یہیں پہ میں ایک چیز، کیونکہ شاید ہم وقت میں بھی کافی قریب آتے جا رہے ہیں، ایک چیز جو مجھے سب سے بڑا اس کا فائدہ لگا جب میں نے عقیدت کی اور تعصب کی اینک اتاری، تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے جس پنجرے میں اپنے آپ کو قید کیا ہوا تھا، اس کا اصل میں تالا اندر سے لگا ہوا تھا، واہ کیا باہر سے خوبصورت نہیں بات کسی. کی آپ نے بالکل وہ اندر سے تالا کھول کے جب میں باہر نکلا، اب میرے پاس ڈاکٹر صاحب ساری چیزیں آ گئیں. کوئی کتاب بھی میں پڑھ سکتا ہوں، اور یعنی اس وقت کا مجھے یہ احساس تھا گیتا بھی میرے لیے اب ہے، کیونکہ اگر میں اسلام میں ہوتا تو وہ عقیدت کی اینک مجھے گیتا نہیں پڑھنے دیتی، کیونکہ بالکل گیتا کے لیے تعصب آ جاتا ہے. اب میں گیتا بھی پڑھ سکتا ہوں، میں ٹاؤ ٹی چنگ بھی پڑھ سکتا ہوں، میں خلیل جبران کو بھی پڑھ سکتا ہوں، میں بائبل کو بھی پڑھ سکتا ہوں، میں گرنتھ کو پڑھ سکتا ہوں. تو مجھے یہ اتنی بڑی لبریشن محسوس ہوئی کہ اصل میں تو یہ اپنے مذہب کی جب آپ اینک اتارتے ہیں، جسے اگر عرف عام میں ہم کہہ دیں سادہ الفاظ میں کہ جی ہم اپنے مذہب کے ایتھیسٹ ہو گئے، جیسے یا آپ ہو گئے کہ ایکس مسلم ہو گئے، یا میں تھا، یا اویس ہیں، یا اس طرح سے اور ہمارے دوست ہیں. اصل میں تو ہم اب آئے ہیں لانچنگ پیڈ پہ، بالکل یہاں سے آگے کا سفر ہے. یہ تو ابھی تک سلیٹ خالی ہوئی ہے، ہم نے وہ اوپر جو لکھ دیا تھا گھر اس والوں کو نے کہ بٹایا اس کو مٹایا ہے. لکھنا تو اب ہے اس پہ. بالکل تو بالکل صحیح یہ کہا جو لبریشن مجھے ملی، یہ سب سے بڑی ایک چیز تھی کہ اب آپ کے پاس کھلا ہے، اور کبھی وقت ہوگا تو ہم مل کے بات کریں گے کہ قرآن کو اگر آپ بیلیف نیوٹرل پڑھیں تو اس کے اندر کیا کیا اچھی باتیں بھی ہیں. بالکل اچھی بات ہے اسی یقیناً طرح سے گیتا کو، یا ایون ہندو دھرم کا ادویتا کا کانسیپٹ، ہم، اگر آپ بیلیف نیوٹرل ہو کے پڑھیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے نا جب یعنی باعث ختم ہو جاتا ہے آپ کا باعث ختم ہو گیا. ہم، نہ میں نے خدا ثابت کرنا ہے، نہ میں نے رسول ثابت کرنا ہے، نہ کوئی کتابیں ثابت کرنی. یہ کائنات ہے، میں ہوں، مشاہدہ ہے، تنقید بھی کرنی ہے. آپ نے مجھے کوئی اچھی بات بتائی، ابھی بتائی، میں اسی وقت اسے شامل کر لوں گا. جامی آپ کی بات سننے سے پہلے کوئی اور تھا، آپ کی بات سننے کے بعد کوئی اور ہو گیا. اور میرے بالکل. اکثر دوست مجھ سے پوچھا کرتے تھے، جامی صاحب آج کل کی مندے ہوندے ہو. تو وہاں سے تو آپ کیا کیا کہ جامع صاحب آج کل کی مندے ہو، تو اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس اسٹیج تک پہنچ کے جب آپ نے اپنے جو تالا اندر سے لگا ہوا تھا آپ کے شعور کو، اس کو آپ نے کھول دیا، تو اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 21 کے 21 کے قریب قریب میں ہوں گا. 21-22 سال کے آپ تھے 21 اس 22 وقت سال تک؟ کا، ہاں، اچھا، تو اب بلکہ چلیے 20 ہی تھوڑا کے. سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. اب میں جاننا جی چاہوں گا، اب تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو اگلے 20-25 منٹ میں آپ ہمیں تفصیل سے یہ بتائیے کہ اس آزادی کی آپ نے قیمت کیا دی. میں آڈینس کے لیے بتا دوں کہ جامی صاحب جو ہیں وہ حرفن مولا قسم کے انسان ہیں. حرفن مولا کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن جامی صاحب بہت قریب پہنچ گئے ہیں اس کے. تو آپ جو ہیں وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور بہت ہی کہنا چاہیے نامور بھی تھے، اور بہت ہی ان کے ہاتھ میں شفا بھی تھی. تو اس دوران یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں تک بھی علم کی روشن خیالی کی اور انسان سے محبت کی جو ہے وہ شمع دوسروں کو بھی دیں، وہ بھی جلائیں اس شمع کو، اور پھر انہوں نے اس کی قیمت بھی دی ہے. تو وہ کہانی میں چاہتا ہوں کہ جامی صاحب جو ہیں وہ ہم میرے ساتھ اور ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. جی سر. ڈاکٹر صاحب کیا یاد کروایا. میں یہیں سے شروع کرتا ہوں تاکہ ہم زیادہ اس ایکچوئل واقعے کے اوپر فوکس کر سکیں اور اس جی کی جی باقی جو چیزیں. تو یہ ہے 2005 کی بات، جون کی. میرا کلینک اس وقت تقریباً 6 سال ہونے کو ہیں، کلینک میرا چل رہا ہے، 5.5-6 سال ہونے کو ہے. اور میں نے اس دوران میں کیا کیا کہ کلینک تو ظاہر ہے اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن اسی جگہ پہ اپنی ایک میں نے لائبریری بنائی، کیونکہ اتفاق سے ایک اور دکان خالی ہوئی تھی، مجھے وہ ملی تو میں ایکسٹینڈ کر سکتا تھا.
اور وہاں پہ میں نے اپنا وہی اسٹڈی والا سلسلہ کہ جس میں قرآن کے جو میرے پاس نسخے موجود تھے، تفاسیر تھیں، تدبر قرآن وغیرہ، بڑی زبردست قسم کی لائبریری تھی۔ جب جلی تو تقریباً اس میں 3,000 کے قریب کتابیں تھیں۔ 3,000؟ ساری زندگی ڈاکٹر صاحب کرتے ہی یہی کچھ رہے ہیں۔ عیدی تو بھی کتابوں پہ لگا۔ یعنی کہ آپ اتنے کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر تھے جن کی آمدنی اتنی تھی کہ وہ گھر بھی چلا سکیں، کتابوں کا شوق بھی پورا کر سکیں، اور 2 دکانیں بھی آپ نے رکھی ہوئی تھیں، جی، ایک کلینک اور ایک لائبریری۔ تو اس لائبریری میں جی کہیے۔ وہ ساتھ ہی جڑی، مطلب وہ ساتھ کی بالکل تھی، تو میں نے اس کو بیچ میں سے جوڑ لیا، تو کلینک اور لائبریری میری اکٹھی ایک لحاظ سے اچھا، تھی۔ تو اس لائبریری میں صرف آپ تھے یا آپ کا کوئی گروپ تھا جو بیٹھ کے پڑھتا تھا، سیکھتا تھا، بحث کرتا تھا؟ ہمارا یہ سلسلہ تھا کہ جو کلینک کے اوقات تھے اس میں تو میں کلینک کر رہا ہوتا تھا، ظاہر ہے آپ آتے، پیشنٹ آتا ہے، پرائیویسی کا سلسلہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن جو ہمارا بیچ کے اوقات ہوتے تھے کہ جیسے گرمیوں میں کافی سارا بیچ میں ٹائم مل جاتا تھا، 12 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک، باہر شدید دھوپ ہے، تو اندر آپ اے سی لگا کے بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں اور ہماری ڈسکشن چل رہی ہے۔ اور بنیادی مقصد میرا کیا تھا، صرف لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ جس پنجرے میں وہ بند ہیں اس کا باہر سے کسی نے دروازہ نہیں بند کیا ہوا، یہ آپ نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی اندر ہے، سے بند کرا۔ اور آپ انجوائے کر رہے ہیں ایک پروٹیکشن کے اندر آپ ہوں گے تو بلی نہیں کھائے گی، لیکن ایٹ دی بالکل۔ کاسٹ ہے ہم، آپ اپنی وہ ساری آزادی سلب کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دبک کے بیٹھے ہیں، تو یعنی بالکل۔ سوچ کے سفر کے لیے۔ اچھا، جو 2 اٹیمپٹس پہلے ہوئیں لیکن وہ چونکہ چھوٹی والی تھیں، انہوں نے وہ مختلف انداز نہیں میں، نہیں، جو تھرڈ ون، ابھی آپ ڈسکشن پہ بتائیے کہ ڈسکشن کیا ہوتی تھی، کتنے افراد ہوتے تھے، قرآن مجید کے علاوہ کون سی کتابیں ہوتی تھیں، کون سے ٹاپکس تھے، کیونکہ تب پھر جو ٹھیک ہے۔ چٹپٹا واقعہ ہے نا، جو اصل واقعہ ہے، جو آپ کی کہنا چاہیے کہ بہادری کا واقعہ ہے، وہ پھر اس کا پھر ایسنس زیادہ ہوگا۔ پہلے اپنا گناہ تو تفصیل سے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا آخر۔ ہاں، کہ آخر جرم تھا کیا؟ جی۔ تو اسے ہم نے نام دیا ہوا تھا قرآن اسٹڈی۔ اچھا۔ یعنی لوگ جب آتے تھے، میرے دوست آتے تھے، عام طور پہ ہم 7-8، کبھی 9-10 بھی ہو جاتے تھے، لیکن 7-8 ہوتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک لحاظ سے میرے اس زمانے میں ایک لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک تاثر دیا تھا کہ وہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھ کے وہاں کھانا بھی کھا لیتے تھے اور قرآن پہ ڈسکشن ہوتی تھی، اور قرآن پہ ڈسکشن میں اس کا آپ کو اگر 2 صرف مثالیں دے دوں کہ جس طرح کی ڈسکشن ہوتی تھی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور وہ شاید شعر آپ کو یاد آئے کہ ایک شعر ہے نا کہ دنیا نے سچ پتھر مارے لیلا تیرے مجنوں کو، پیار میں اس دیوانے کی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ تو ہماری آپ کو پتہ چلے گا کہ حالت کیا تھی۔ اب مثلا ایک سوال جو یعنی آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کے تو ایک ایک ورق کے اوپر اسی طرح کے سوال جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارا، یعنی میں جن 2 مثالوں میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ قرآن پاک میں واقعہ دیکھیے کہ آدم کی تخلیق کا، سیدھا سیدھا وہاں پہنچ جائیے کہ اللہ منع کرتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ نہیں جاؤ۔ جانا، نہ جاؤ، بالکل۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، ویسے جو مرضی ہے کھاؤ پیو۔ شیطان درخت کے پاس انہیں لے جاتا ہے، وہ وہاں سے کھا بالکل۔ لیتے ہیں۔ بالکل ہوتا کیا ہے کہ ان کے سطر واضح ہو جاتے ہیں۔ واضح ہو جاتے ہیں۔ اب اسی چیز کو آپ دیکھیے، کیونکہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں ہے، یہ بائبل میں کافی تفصیل سے تفصیل سے بیان موجود ہے۔ ہوا ہے۔ جی۔ اب دیکھیے کہ پھل کھانے سے پہلے، اب یہ میں بیٹھا ہوا دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، یعنی ہماری آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی، پھل کھانے سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا ننگے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمیز آتی ہے پھل کھانے کے بعد۔ تو ڈاکٹر صاحب، کسی کو ننگے رکھنا، اچھے برے کی تمیز نہ ہونے دینا، یہ نیکی ہے یا یہ اصل برائی ہے؟ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں اچھے برے کی تمیز آ جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ یار یہ ننگے ہیں، ڈھک لیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس میں اصل شیطان کون ہے؟
خدا چاہتا ہے کہ یہ جاہل رہیں، ننگ دھڑنگ رہیں، انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ننگے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ یار ایجوکیٹ ہوں، انہیں پتہ چلے، انہیں شعور آئے۔ تو مجھے بتائیے، آج کے کسی بھی مروجہ سٹینڈرڈ کے مطابق کسی کو جاہل رکھنا، تعلیم نہ حاصل کرنے دینا، شعور نہ ہونے دینا، اسے اچھائی گنا جائے گا یا برائی گنا جائے گا؟ برائی کا نہ گا یہ میرے خیال سے مسیحیت میں بھی یہی ہے کہ وہ ٹری جی آف نالج تھا جس کے قریب ایگزیکٹلی ان کو جانے سے منع کیا گیا. تو وہاں پہ یہ بالکل ہی یہ کہنا چاہیے کہ واضح سوال ہوتا ہے کہ جو خود العلیم ہے، جو تمام علوم کا جامع ہے، جس نے آدم کو بناتے ہوئے اس کو اسما کا علم سکھایا، جس کے سامنے فرشتے بھی عاجز ہو گئے، لیکن اسما کے علم کے ساتھ اسے نیکی بدی کا شعور نہیں دیا، ننگ پن کا شعور نہیں دیا. تو اس بات کو ہمارے مفسر ایسے حل کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹری آف نالج وغیرہ نہیں تھا، یہ تو ان کو سیکس سے منع کیا تھا. تو یہ جو تھا انہوں نے سیکس کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا آدم کا. تو غامدی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے اور باقی بہت سارے علماء کا یہی کہنا ہے، کیونکہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ جب اسما کا علم دیا تو اچھائی برائی کیسے نہیں جانتے تھے؟ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. تو پھر وہی آپ والا اعتراض کہ ننگے رکھ کے، علم سے اور شعور سے دور رکھ کر آخر کون سی نیکی کی جا رہی تھی؟ اور شیطان کو ہم شیطان کیوں کہیں جب وہ آ کے ان کو سوچنا سکھا رہا ہے، اچھائی برائی کی تمیز دے رہا ہے، جو کام آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب نے کیا آپ کے ساتھ، کہ آپ کو اچھائی برائی سکھائی ہے. ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال تو بنتا ہے اور اس پہ آپ کی گردن اتارنی بھی بنتی ہے. ویسے اچھی بات ہے. اب دیکھیں نا، فلپ ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے اور خدا ساری شرارتیں شروع کر دیتا ہے۔ بالکل تو اب اس طرح کے سوال کوئی کسی کو مطلب ذہن میں ڈالے گا تو بنتا ہے نا اس کو۔ اچھا، دوسرا اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مصر میں یوسف جب بھائی اس کے پاس آتے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے، بائبل بھی اسی طرح کی بات کرتی ہے کہ یوسف مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو بلا وجہ رکھ نہیں سکتا تھا اپنے پاس، لہٰذا اس نے اس پہ چوری کا جھوٹا الزام لگایا کہ بالکل جناب وہ جو میجرنگ کپ تھا وہ اس کے بورے میں چھپا دیا اور پھر وہ پریٹینڈ کیا، باقی وہ سارا۔ اب آپ مجھے بتائیے، قرآن کے الفاظ میں ہی اگر ہم دیکھیں تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ تو وہ مصری بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ ان کا اگر کوئی آفیسر بھی چاہے تو وہ کسی کو حبس بیجا میں نہ رکھ سکے، نہیں رکھ سکے. بالکل حضرت یوسف کیا کر رہے ہیں؟ ان قوانین کو ڈیسیو کر رہے ہیں۔ آج اگر یہ کوئی پی سی کر کے، وہ فوٹو چینج کر کے، ٹیمپرنگ کر کے امیگریشن کے لاس کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہ کیا گنا جاتا ہے؟ جرم ہے. بالکل تو جرم ہے. جرم ہے نا۔ تو آپ ہمیں کیا اخلاقیات دے رہے ہیں؟ وہ مصری تو بیچارے اتنے اچھے، اور آپ اور خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کذالک کدنا لیوسف، میں نے یوسف کے لیے یہ چال چلی۔ تو یہاں سے مجھے ارے یار، یہ تو بیسیکلی چونکہ حضرت محمد یہ سمجھتے تھے کہ اللہ بڑا کلیور ہے، اور یہ بائبل بھی اسی طرح سے سمجھتی، اور یہ خدا کی ایک کلیورنس، یا ہندی میں کہیں تو واللہ چترتا کی خیر ایک الماکرین. مثال ہے۔ جی واللہ جی خیر الماکرین، سب سے بڑا ماکرین. مکار ہے بھائی۔ یعنی اگر آپ کھل کے کہیں تو کھل کے یہ تو یہی مطلب ہوگا. ہاں، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تو پھر سب سے بڑا اور یہ اس کی مکاری کی، اس کی چالاکی کی، ذہانت کی مثال کے طور پہ دیا گیا انہیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ بیسیکلی اس طرح سے انٹرپریٹ ہو جائے گا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہو قرآن کو، بنتا ہے نا جی اس کا، بنتا ہے جی. تو وہ جناب پھر تو یہ مجھے سلسلہ نہیں کتنے عرصے چلا یہ ڈسکشن کا، اوپن ڈسکشن کا؟ مطلب ایسے روشن خیال آپ کو لوگ ملے یا پھر وہاں بھی تنگ ذہنیت تھی اور فتوے تھے یا کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، جو میرے اپنے قریبی حلقے کے تو لوگ ہیں وہ تو ایسے تھے کہ ایک عرصے سے ان کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن مجھے اچھا. لگتا ہے کہ 2 لوگ ایسے آئے کہ وہ جب انہوں نے باہر جا کے باتیں شروع کیں، پتہ نہیں انہوں نے شعوری طور پہ کیں یا لاشعوری طور پہ کیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ مجھے یعنی انڈائریکٹ فیڈ بیک ملا کہ مسجد میں یہ بات ہو رہی تھی جو میرے بالکل کلینک کے سامنے تھی، اور خاصی بڑی مسجد۔ میں ان جگہوں کی لوکیشن اس لیے نہیں بتا رہا کہ جی پاکستان جی جس دن بالکل. بہتر ہو جائے گا تو ہم یہ شاید بتا پائیں گے، لیکن جی نہیں بالکل ابھی بالکل تک تو بالکل ہماری قسمت اچھی نہیں ہے اتنی۔ بالکل. تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ کیا مطلب ڈرامہ اس ڈاکٹر نے شروع کیا ہوا ہے لوگوں کو، یہ کیا مطلب کر رہا ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہ پھر اس طرح سے کیا گیا کہ میرے کلینک کو آگ لگائی گئی،
بڑے طریقے سے لگائی گئی، یعنی تو یہاں پہ اس سے پہلے آپ کو، کیونکہ گمان یہ ہے کہ ان اصحاب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال پیدا ہوئے ہوں گے اور جواب کو درست ماننے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہوگی، تو وہ اپنے علماء کے پاس گئے کہ جی آپ بتائیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور بات دل کو تو لگتی ہے. تو انہوں نے آپ کے لیے افہام و تفہیم کی کوئی بات نہیں کی، کوئی آپ کو سمجھایا نہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں، عوام کو گمراہ نہ کریں، وہ ڈائریکٹ ہی ماچس لے کے پہنچ گئے؟ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، بڑا طریقے سے سمجھایا. میں اصل میں اس کو مختصر کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا. نہیں نہیں، پہلی آپ دفعہ جو انہوں نے تفصیل سے بتائیے، اچھا تفصیل سے ٹھیک ہے. بتائیے. 2 گھنٹے ہو جائیں کوئی بات نہیں، تفصیل سے بتائیے. جو پہلی دفعہ آئے نا صاحب ایک، وہ اتفاق ایسا تھا کہ کلینک اس وقت میں بند کر چکا تھا اور میرے پاس اس وقت کوئی پیشنٹ نہیں بیٹھا تھا. تو آپ کو پتہ ہے جب ہم کلینک پہ بیٹھے ہوں تو جو بھی آ سکتا ہے اندر آ سکتا ہے ہوں سیدھا. ایک صاحب اندر آئے، اچھی داڑھی واڑی رکھی ہوئی ینگ لڑکا ہی تھا. پیچھے ہوتا یہ تھا کہ یعنی ویٹنگ ایریا سے آگے آگے تو ایک دروازہ بند ہو جاتا تھا، لیکن ایک اور صاحب آ کے اس دروازے میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے اچھا، ہیلمٹ پہن رکھا تھا، موٹر سائیکل والا ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا. شکل جو پیچھے چھپائی ہوئی کھڑے تھی یعنی. جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یہ جو میرے اچھا. سامنے آ کے بیٹھے، یہ تو بالکل. تو یہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. میں نے کہا جی کس کی آپ بات کریں، یہ جو قرآن پہ آپ بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا جناب آپ بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آئیے کبھی. نہیں نہیں، یہ آپ نے کیا شروع کیا ہوا ہے کہ آپ ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو ایمان، اس پہ تو مسئلہ بن جاتا ہے ایمان کا. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے سوال بتائیے کس پہ بات ہوئی ہے، تو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے آگے اس کے بعد اگلا سٹیپ لیا وہ ایسا تھا کہ آئی وڈ سے کہ ہاں یار پریٹی کنونسنگ. انہوں نے یہاں سے اپنا پسٹل نکال کے یہ میرے سامنے رکھ دیا. یہ لو جواب. اور بھائی باقاعدہ اس انہوں نے اچھا، گولی سے بڑا جواب کیا ہوتا ہے؟ اچھا پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ یار گولی میں بڑی کنونسنگ پاور ہوتی ہے. اور کیا بھیا، فوراً آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا یار اس کا میں کیا جواب دوں، لیکن میں تو پھر یہی کہوں گا کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے آپ جواب دے دیں. تو انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے جواب میں نے آپ کو دے دی ہے، تو آپ جو ہے یہ بس بند کریں، گے نہیں چلنا چاہیے. اچھا. چلے ٹھیک ہے. اب اٹھ کے وہ چلے گئے. ہاں ایک چیز وہ بتا کے مجھے گئے، وہ کہنے لگے کہ میں نے پہلے بھی 3 قتل کیے ہوئے ہیں، تو اگر چوتھا بھی ہوگا تو اس کی بھی سزائے موت ہی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. 3 قتلوں پہ اسے نہیں پکڑا کسی نے، تو چوتھے پہ کون پکڑ لے گا؟ اب میں کافی دیر تو اس کے جانے کے بعد بھی سوچتا رہا کہ بھئی یہ کرے بندہ کیا کرے یہاں پہ. نہیں، آپ اس وقت آپ بال بچوں والے آدمی ہیں، ذمہ داری والے آدمی ہیں، آپ کیسے یہ کریں گے؟ اور اس وقت زمانہ کون سا چل رہا تھا؟ 2006-7 یا اس کے بھی بعد؟ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات ہے 2005 میں انہوں نے جلایا تھا، تو اس سے پہلے 2004 کے یہ اچھا، کہیں سپٹمبر اکتوبر کی بات بن رہی ہے. تو یہ آپ کو وہ دھمکی لگا کے گئے، گولی وولی دکھا کے گئے، تو اس کے ہاں بعد پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، اس کے بعد ایک تو یہ کہ میں نے گھر میں نہیں بتایا، اس وقت آ کے نہیں بتایا، بعد میں نے پتا چلا. لیکن وجہ کیا تھی کہ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی ظاہر ہے اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ ماں باپ اور سارے، میری جی والدہ جی. تو خیر فوت ہو چکی تھی، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کو سمجھاتے ہیں کہ یار باز ہاں، آ جا، کیا کر رہا ہے. بیوی بھی آپ کو سمجھائے گی کہ کیوں سب کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. بالکل. اندر سے بھی آپ کو ایک خوف آتا ہے. یقیناً مجھے بھی ہوا، میں محتاط ہو گیا کہ اچھا بھیا اب یہاں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. لیکن وہ جو چیز وہ چاہ رہے تھے وہ شاید نہیں ہو پائی اس طرح سے کہ میری کتابیں بھی موجود رہیں. میں نے ٹھیک ہے وہاں پہ نشست کرنی چھوڑ دی کہ یہاں ہم نہیں بیٹھتے، لیکن دوستوں کے گھر میں چل کے یا دوست میرے گھر میں آ رہے ہیں تو وہ سلسلہ ظاہر ہے ہمارا چل رہا ہے، وہاں سے ہم نے وہ ڈسپرس کر دیا. اور اچھا. میرا یہ خیال تھا کہ وہاں تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ یہ یہاں اب کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اپنا تو آپ خود بتائیے نا کہ جس بات پہ ذہن مانتا ہی نہیں ہے، مجھے اگر کوئی بتا دے کہ بھئی میں غلط کر رہا ہوں تو میں چھوڑ دوں گا. ہوں. میں جب غلط کر ہی نہیں رہا،
ہم انسانوں کو جوڑنے کی بات کریں، نفرتیں پھیلانے کی تو کر ہی نہیں رہے. ہم تو وہ کتابیں جو نفرتیں پھیلا رہی ہیں، ڈیوائیڈ کر رہی ہیں، ہم تو ان پہ بات کر رہے ہیں تاکہ آپ سوچیں، اپنی زندگیاں بہتر بنائیں، اپنے گھر والوں کی بہتر بنائیں، اس عذاب سے نکلیں. سیکنڈ اٹیمپٹ جو کی گئی یہ تقریباً اب یوں کہیے کہ ڈسمبر کے دوران کی بات ہے، ڈسمبر 2004 کی بات ہے. اس میں چونکہ میرے کلینک میں اتفاقاً لوگ موجود تھے جو ان کا خیال تھا کہ شاید نہیں ہیں، جا چکے ہیں، لیکن وہ جب اندر آئے تو وہاں پہ موجود تھے، تو اسے انہوں نے اس طرح سے کیا کہ جیسے ڈکیتی ہے. یہ لوگ دوسرا واقعہ ہے. یہ دوسرا واقعہ. ٹھیک. تو اس میں لوٹ کے لے گئے، موبائل لے گئے، جو پیسے پڑے تھے وہ لے گئے، اور ساتھ مجھے یہ سمجھایا کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیوں آئے ہیں ہم تمہارے پاس. یہ پہلے واقعے کے کتنے عرصے کے بعد ہوا ہے؟ سپٹمبر اکتوبر آپ کہہ لیجیے تقریباً 3 ساڑھے 3 مہینے کے بعد کی بات ہے. اچھا. اور مجھے ریکال کر کے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں ذرا اتنا وہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا کتنا سارا ہے، لیکن کچھ واقعہ جیسے اب یہ تھرڈ والی اٹیمپٹ ہے تو یہ تو بڑا ہی جون کا مہینہ اور 2005. اس میں پھر میں اور زیادہ محتاط ہو گیا ہوں، لیکن محتاط ہونے میں پتہ نہیں کہاں سے اب میں اگر دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے بہت ہی قریب کوئی ہے جو مخبری جو کر کہ رہا ہے. اس کو آرکسٹریٹ کر رہا ہے، بالکل. کیونکہ بظاہر میری ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اب اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ ان پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا یا کچھ. تو یہ تھرڈ والی جو چیز ہے کہ اس طرح سے تھا کہ جو ہماری پیچھے کی دیوار ہے، جو مزید پیچھے سے ایکسیس ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے بھی اس کے مطلب لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ایک سٹوریج تھا، گودام سا بنا ہوا تھا. تو وہاں پہ دیوار کے اندر وہ سوراخ کر کے جیسے ایئر کنڈیشننگ یونٹ لگائے جاتے ہیں، تو جو ہول بنا ہوا تھا وہ کافی بڑا تھا، اور ایئر کنڈیشننگ یونٹ اتنی بڑی نہیں تھی تو اس کے ساتھ تھوڑا سا گیپ بیچ میں تھا، اسے لکڑی لگا کے تو وہ کور کر دے. پاکستان میں یہی عام طور پہ طریقہ جی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے. تو وہ کیا گیا کہ میری روٹین اس طرح سے ہوتی تھی کہ میں نے جب کلینک کے لیے بیچ میں چھٹی کرنی ہے تو 12 بجے تک یا حد 1 بجے تک صبح میں کیا. اس کے بعد پھر میں شٹر ڈاؤن کر دیتا تھا، اندر بیٹھ کے خود پڑھتا تھا، جو کیس کی اسٹڈی کرنی ہوتی تھی پیشنٹس کی، اور پھر 5 بجے یا بعض اوقات 6 بجے بھی گرمی کی شدت پہ ہوتا تھا تو پھر دوبارہ شروع کرتے تھے رات 11-12 بجے تک. تو اس دن یہ میری اپنی روٹین تھی. اب وہاں کوئی نہیں بیٹھتا، بیچ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتی. میں اندر ہوتا ہوں، اے سی چل رہا ہوتا ہے اور لائٹیں آن ہوتی ہیں. اس دن کیا ہوا اتفاق سے کہ میں جب نکلا ہوں تو مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ میں موبائل فون یوز کر رہا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا سوئچ آف کرنا، یا یہ کہ لائٹ اس وقت بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آف ہوئی ہوئی تھی تو میں نکلا ہوں، میں گھر چلا گیا ہوں، لیکن پیچھے وہ ایئر کنڈیشننگ بھی آن ہو گئی اور لائٹیں بھی آن تھیں. تو مجھے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے فون آیا کہ یہ آپ کے کلینک میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ فوراً پہنچے، جو میرے ساتھ کی دکان تھی اس میں سے. تو میں وہاں آیا بھاگا ہوا، تو جو صورتحال، خیر مجھ سے پہلے لوگ پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کافی توڑ تاڑ کے، تو مجھے جو آثار لگ رہے تھے وہ یہ کیا گیا تھا کہ باہر سے اس کو دروازے کو اس طرح سے لاک کر دیا گیا تھا کہ اندر والا بندہ باہر نہ نکل سکے. اچھا. تو انٹینشن یہ تھی کہ پیچھے سے انہوں نے کیا کہ وہ جو گیپ تھا اس میں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اندر پھینکی. تو میری تو ساری کتابیں اور وہ الماریاں بالکل اس کے آگے ہی تھیں، تو وہ وہاں پہ اس میں دھواں اور آگ. تو آپ کو پتہ ہے کتابوں کو تو آگ لگتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی، سارا فرنیچر بالکل. وہ سب کچھ. تو باہر سے انہوں نے اس طرح سے کیا کہ وہ بھی لاک کر کے، اور وہ جو شٹر ہے اس کو بھی اتنا نیچے کر دیں کہ اندر سے نہ کھولا جا سکے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اے سی بھی آن ہے، لائٹیں وائٹیں بھی چل رہی ہیں، تو اس کا تو آپ مطلب ہے اندر کہ ہی یہ ہوں گے. خود اندر موجود ہے. جسٹ اتفاق ہے. اور لیکن مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اب میں چاہے جتنا بھی مطمئن ہوں یہاں کلینک میں اور اپنی پریکٹس میں، اب شاید میں یہاں نہیں رہ سکتا.
لیکن یعنی پہلی بار آپ کو بندوق دکھائی، دوسری بار لوٹا 3 مہینے کے بعد، اور پھر 4-5 ماہ کے بعد سیدھی لائف اٹیمپٹ کے جلا دو. لائف اٹیمپٹ. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو پولیس کا آگے سلسلہ تھا نا، وہ اس نے میرے اور آنکھیں کھول کے رکھ دیں، کیونکہ میں نے جب اس کو لکھوانا چاہا تو ایک صاحب اے ایس پی نئے نئے بنے ہوئے تھے، اور بڑا اچھا، مطلب جیسے شروع میں آتے ہیں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ انگریزی جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی بالکل. میں نے انگریزی میں ہی شروع کر دی بات کرنا، کیونکہ وہ اس میں وہ جو ان کی آ رہی ہوتی ہے، گشت پہ ہوتی ہے، وہ جیپ سی تھی، اس میں آیا، اور اس نے وہ ساری جب کتابیں جلی ہوئی دیکھیں، سارا کچھ، تو مجھے وہ کہنے لگا، مطلب انگلش میں اب اس نے شروع کری، کیونکہ اس کے ساتھ ظاہرہ گارڈز وغیرہ تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ تو خاصے پڑھے لکھے آدمی لگتے ہو، تو مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہے. مجھے کہتا ہے آپ کبھی بھی ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنا اگر پولیس آپ کو بلائے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو تو 2 دفعہ آ چکے ہیں، پہچان تو سکتے ہو. میں نے کہا پہچان تو میں سکتا ہوں. اب وہی آئے تھے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، آگ لگانے کے لیے، کیونکہ میں اس وقت گھر میں تھا، لیکن یہ چیز پہلے چل رہی تھی. اس نے کہا آپ انہیں پہچاننا مت ان کے سامنے، اگر کوئی ایسا ہوگا میں آپ کو بلاؤں گا، کیونکہ اگر آپ نے پہچانا تو ود ان نو ٹائم آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، یہ مار دیں گے، کیونکہ انہوں نے، ہماری پولیس نے سیدھا بتا دینا ہے ان لوگوں کو. پولیس والا خود کہہ رہا ہے. یہ پولیس والا اے ایس پی خود مجھے کہہ رہا ہے. چلے اللہ بھلا کرے اس کا، بھائی اچھا آدمی تھا کہ اس نے بتا دیا. اس نے بتا دیا. اور ڈاکٹر صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے بتاؤں کس کرب سے، کس اذیت سے میں گزرا. لیکن آج بھی جب میں سوچتا ہوں نا، ان کتابوں کی راکھ سے جتنا مجھے علم ملا، شاید کتابوں کے اندر وہ علم نہیں تھا. میری آواز شاید ابھی بھی بھرا جاتی ہے جب میں اس کو ریکال کرتا ہوں، کیونکہ جو علم زندگی کی کتاب کے پنوں پہ لکھا ہوا ہے نا، اور ہر ایک کی زندگی میں ڈھیر سارے اور بھی واقعات ہوتے ہیں، میری زندگی میں بھی اور ہیں، یہ تو صرف ایک جہت ہے یہ جو ہمارے علم کے سفر کی. یہ جو کتاب زندگی کے اوراق ہے نا، جب آپ انہیں پلٹتے ہیں تو اس پہ جو تحریر ہوتی ہے، یہ آپ کو شاید ایک اتنا ڈیپر نالج دیتی ہے کہ جو بیونڈ ورڈز ہوتا ہے. بالکل 100% درست بات. اور ہماری یعنی جو ہم سمجھنے کی خدا کو کوشش کرتے ہیں، مجھے اکثر و بیشتر یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیے 3 لاکھ سال کی انسانی ہسٹری میں تقریباً 50,000 سال کا اندازاً وہ وقت بتایا جاتا ہے جو ہمیں باقیات ملتی ہیں کہ انسانوں نے جو دفن کرنا یا رکھنا شروع کیا، اس سے لگتا ہے کہ ان کا کوئی کانسیپٹ تھا آخرت کا یا خدا کا. تو 3 لاکھ سال پرانا انسان ہے، 50,000 پہلے کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں خدا کا یا کسی تصور کا جنم ہوا. پھر اب آ جائیے تو ہمارے پاس ارسطوٹل ہے، پلیٹو ہے، سوکریٹیز ہے، یہ ہیں جو خدا پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تو 2,500-3 ہزار سال پرانی بات ہے. 3,500 سال پرانی بات. 3,500 سال. تو اصل جو یہ کانسیپٹس ہیں، یہ جو ایوالو ہوئے ہیں، یہ تو سسکتے ہوئے انسانوں کی سسکیوں سے. ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے، جانے سے پہلے لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. زخمی ہاتھوں سے، پاؤں سے، انسان کی اس انسیکیورٹی کے اندر سے جو اس نے باقی جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھی ہیں، وہاں سے ہی انہوں نے جنم لیا. بالکل 100% صحیح بات. اگر ہمیں جا کے ٹچ کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے کہ انسان کی روحانیت ہے کیا چیز، سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ تو ٹریس بیک کر کے یا ادھر پیچھے لے کے ہم جا سکتے ہیں، یا ابھی آج اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے کتاب زندگی پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کسی بھی، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، سری لنکا، یہ ان ملکوں میں جو غریب ممالک ہیں، کسی بھی ایک گلی میں بیٹھ جائیے،
ایک گدھا گاڑی کا وہ گدھا جو روزی کما کے دے رہا ہے اس انسان کو، اور اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، وہ جو خون کا ایک ایک قطرہ ہے نا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کتاب زندگی پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ بالکل، ایک ماں جس کا دودھ سوکھ گیا ہے کیونکہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ قحط پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جہاں بیٹھ کے ہمارے علماء، یعنی چاہے وہ مسجد کا مولوی ہو، چاہے وہ مندر کا پنڈت ہو، یا چرچ کا وہ فادر ہو، جس طرح کے خدا کا یہ ہمیں تصور دیتے ہیں، یہ اس کتاب زندگی کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ میچ نہیں ہوتا، بالکل میچ نہیں ہوتا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید وہ کتابیں جل جانا، کیونکہ وہ تو ایک ایسا ایونٹ تھا، اب میں اس کو ریورٹ نہیں کر سکتا۔ میں تو وہی ہے کہ اگر زندگی آپ کو لیمن دیتی ہے تو آپ لیمنیڈ بنا لیجئے پھر۔ اور کیا وہ لیمنیڈ ہی بنا رہے ہیں ہم، کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ لیکن آنکھیں کھل جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، بہت مطلب آپ نے سچ کو پایا اپنی تقریباً اپنی جان کا صدقہ دے کے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ بچ گئے، یا جو بھی یونیورس کا شکر ہے، جو بھی کہنا چاہیں تو، لیکن آپ بچ گئے۔ مجھے آپ کی بات سے وہ شفیق الرحمان کا ایک یاد آتا ہے۔ شفیق الرحمان، شاید جنرل شفیق الرحمان، انہوں نے مزاح پہ بہت وہ کتابیں مزہ بھی لکھی۔ لکھا ہے، جی جی۔ ایک ان کا کیریکٹر ہے شیطان، وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں دہریہ ہوں۔ تو یہ وہی والی بات ہے، یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے۔ یہ کرنل صاحب بڑے مشہور لکھاری ہیں، بجنگ آمد، جینٹل مین بسم اللہ، یہ سب۔ کرنل محمد خان جی، جی جی جی۔ تو ہاں بالکل۔ ارے شفیق الرحمان نہیں، حماقتیں و مزید حماقتیں، یہ وہ حماقتیں والا، مزید حماقتیں، مزید مد و حماقتیں، جزر لہریں کرنے، وہ والے جی۔ یہ وہ والے ہیں، ہاں میں جی کنفیوز جی کر جی۔ گیا دونوں میں، جی۔ چلیں جامی صاحب، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو میرا خیال ہے اگلی نشست آپ سے میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، جس میں بات کریں گے کہ یہ تو آپ کا سفر زیست یا سفر زندگی تھا جو آپ نے بتایا، ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ آپ اس سچ تک پہنچے کیسے۔ اب یہ ہے کہ جو میں اکثر خود بھی کہتا ہوں کہ الحاد یا ایتھیزم جو ہے، یا پریکٹیکل ایگنوسٹسزم جو ہے، یہ اپنے آپ کو مار کے دوبارہ تخلیق کرنے کا نام ہے۔ تو اگلی نشست اس پہ رکھیں گے کہ یہ تخلیق پھر ہمیں کیسے کرنی چاہیے، ایگزیکٹلی۔ وہ فینکس جو اپنی ایش سے دوبارہ اٹھتا ہے نا، وہ دیکھیں نا، وہ ایک وہ میتھیکل ایک برڈ سا ہے جو اپنی آگ سے تو ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح۔ یہ آپ کی بلی ہے؟ میرا اس وقت یہ بلہ آ گیا جی۔ جی جی، کوئی بات نہیں، کس کو یہ بھی مس کر رہا ہوگا، 2 گھنٹے سے بزی ہیں۔ یہ میں جب بھی پڑھتا ہوں یہ میری گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، تو ہاں، ہم تو ڈاکٹر صاحب ہیں ہی زندگی جی۔ ہاں جی، وہ فینکس ہے جو پیدا ہوتا ہے اور موت کے وقت اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور اس ایشز سے وہ دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اسی طرح کی ہے۔ ہاں، ہیری پوٹر کے جو فین ہیں انہوں نے یہ فلم میں یہ سین شاید دیکھا ہو، مجھے یاد نہیں کون سے حصے میں، لیکن یہ دیکھا ہو شاید انہوں نے۔ میرا خیال ہے پہلی مووی میں ہی ہے شاید اس کے، یا پتہ نہیں اور لیکن ہے اسی میں۔ ہاں، میتھولوجی وہی ہے۔ چلیے جامی صاحب، بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو دوبارہ تنگ کروں گا کچھ ہفتوں میں، اور پھر مزید جانیں گے زندگی، ڈاکٹر صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں نا، آپ کے لیے ہماری دعائیں شامل ہیں، اور جب بھی ہو بالکل تہہ دل سے حاضر ہیں جی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آڈینس، آپ نے سن لیا جامی صاحب کی کہانی کہ کہاں کہاں سے گزرے، کس کس گھاٹ سے انہوں نے پانی پیا، کہاں کہاں پہنچے، کیا کیا سہا، کیا کیا برداشت کیا، اور اس کے بعد پہنچیں گے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ میرا جو الحاد ہے ذاتی طور پہ، تو میرا کتابی الحاد ہے، 3-4 سال کی کتابیں چاٹنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ لیکن جامی صاحب نے کتابیں بھی پڑھی، اور جو ہے کہنا چاہیے کہ طنز بھی سہا، مارے بھی سہیں، اور اس کے علاوہ مالی نقصان بھی برداشت کیا، اور تقریباً اپنی جان بھی کھو دی، اس کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو الحاد کا سفر آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر زندگی میں مشکل کام نہیں کیے تو پھر زندگی کا فائدہ کیا اور اس کا مطلب کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں دوبارہ جامی صاحب کے ساتھ، نئی باتیں کریں گے، نئے موضوعات پہ بات کریں گے، نئی راہیں دیکھیں گی، ہمارے انتظار کر رہی ہیں، وہاں پہ چلیں گے جامی صاحب کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔